جی ناظرین، رمضان المبارک کی خصوصی سر ٹرانسمیشن میں آپ کا میزبان ظاہر اختر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے۔ جیسے آپ کو پتہ ہے آج 15ویں سحری کا آغاز ہو گیا ہے اور اب ہم اس سحری کے ساتھ اپنی نشریات کا آغاز کر رہے ہیں، کیونکہ بتاتا چلوں آج بہت ہی خاص دن ہے۔ اہل بیت جو کہ ہماری شان ہے، ہماری آن ہے، اور ان سب پر ہماری جانیں قربان ہیں جنہوں نے اسلام کا جھنڈا لہرایا، جن کی شہادتیں تا قیامت ہمیشہ قائم رہیں گی۔ ان اہل بیت کی میں بات کر رہا ہوں۔ آج امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ولادت کا دن ہے، تو کیا ہی خوبصورت آج کی شب ہے۔ اور اسی شب کے حوالے سے اگر میں بات کرتا چلوں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے امام حسن وہ شخصیت ہیں جنہوں نے پیدل 25 حج کے طواف کرے۔ اور اگر ان کی شان میں بیان کروں حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو کیا بات ہے حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جن کے بارے میں میرا خود رب یہ کہتا ہے جس نے حسن حسین سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے حسن حسین سے بغض رکھا گویا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اور یہ سب آپ کو پتہ ہے، جس نے اللہ سے بغض، جو انسان اللہ سے بغض رکھتا ہے وہ اللہ سے بغض رکھنے والا بروز قیامت میں ہی اٹھایا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل بیت کی محبت کرنے کی، امام حسن حسین سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام کا آغاز ہم روزانہ کی طرح آج بھی نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کریں گے، جس کا آغاز میں خود کرتا ہوں، تو آئیے سماعت کیجیے۔ صرف ایک بار، صرف ایک بار، صرف ایک بار، صرف ایک بار، ہاں بولو صرف ایک بار، صرف ایک بار، دل سے مصطفیٰ کو تو پکار، ہوگا بیڑا پار، ہوگا بیڑا پار، ہوگا بیڑا پار، ہوگا بیڑا پار، دل سے مصطفیٰ کو تو پکار، صرف ایک بار، صرف ایک بار، ہاں بولو صرف ایک بار، صرف ایک بار، ہزار بار اٹھے یہ قدم خدا کی طرف، ہزار بار اٹھے یہ قدم خدا کی طرف، بس ایک بار چلے آؤ مصطفیٰ کی طرف، ہوگا بیڑا پار، ہوگا بیڑا پار، ہوگا بیڑا پار، ہوگا بیڑا پار، کوئی آ جائے طلب سے تو سوا دیتے ہیں، کوئی آ جائے طلب سے تو سوا دیتے ہیں، آئے بیمار تو ہے دکھ کی دوا دیتے ہیں، آئے بیمار تو ہے دکھ کی دوا دیتے ہیں، سنگ مارے تو کوئی اس کو دعا دیتے ہیں، سنگ مارے تو کوئی اس کو دعا دیتے ہیں، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں، ایسے ہیں سرکار میرے، ایسے ہیں سرکار، ایسے ہیں سرکار میرے، ایسے ہیں سرکار، پیارے ہیں سرکار میرے، پیارے میرے حضور کا نام اتنا پاکیزہ ہے، اتنا دلکش ہے، جب ان کا نام لیا جاتا ہے تو میری آنکھیں بھر جاتی ہیں۔ تو میں کیا ہی ان کی شان بیان کروں، جو کہ نبیوں میں سب سے اعلیٰ ہیں، جو کہ رحمت للعالمین ہیں، کیا بات کروں۔
ایسے ہیں سرکار میرے، ایسے ہیں سرکار پیارے ہیں سرکار میرے، پیارے ہیں سرکار میرے، پیارے ہیں سرکار میرے، پیارے ہیں سرکار، پیارے ہیں سرکار میرے، پیارے ہیں سرکار، پیارے ہیں سرکار میرے، پیارے ہیں سرکار میرے، پیارے ہیں سرکار، صرف ایک بار، صرف ایک بار حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے، نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے، جو زندگی کی مدینے میں شام ہو جائے، صرف ایک بار، صرف ایک بار، صرف ایک بار، صرف ایک بار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار، صرف ایک بار۔ جی ناظرین، جیسے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کی گئی، تو اس نشریات کا اس خوبصورت آغاز اس لیے میں کہتا ہوں کیونکہ اس خوبصورت آغاز میں ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیش کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہیں اس ملک کی خوبصورت شخصیات اور خوبصورت نامور ثنا خواں۔ تو آج اگر میں تعارف کراتا چلوں تو جو پہلا تعارف ہے، بہت اچھی شخصیت ہیں اور ہمارے معزز ہمارے بزرگ بھی ہیں، معروف جولیٹ فیملی سے تعلق ہے ان کا، اس کے ساتھ ہوٹل مینجمنٹ کے بہت مین چین ہوٹلز میں بطور چیئرمین بھی رہ چکے ہیں اور حصہ تھے اس کے، اور ڈرامہ سیریل کی اگر بات کی جائے تو بہت سینئر ایکٹر اور کافی سارے ڈرامہ سیریلز میں ہم ان کو دیکھا کرتے ہیں۔ جناب ابو روحان صاحب آج ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ابو روحان صاحب، کیا حال ہیں آپ کے؟ اللہ کا بہت شکر ہے، جزاک اللہ، آپ نے مجھے مدعو کیا، آپ کا بہت شکریہ، آپ آ جائیں۔ اور یہ تو جو محفل آپ نے سجائی ہے رمضان کریم کی اس مبارک رات میں، یہ تو نصیب کی بات ہے۔ بے شک۔ میں کیا عرض کروں، یہ دین اسلام کی جو ہماری بنیادیں ہیں، دیکھیے جمعے کا دن ہوتا ہے، پورے اسلامی ممالک میں جمعہ کہتا ہے کہ میں جمعے کا دن ہوں، بے شک۔ وہ ماحول میں ہر جگہ جمعہ کا دن مسکراتا ہے، کہتا ہے میں ہوں۔ کجا کے رمضان، بے شک۔ اس کے آنے سے شروع ہونے سے پہلے تیاریاں ماشاءاللہ، اور اس کے دوران میں ایک کیفیت ہی ہوتی ہے الگ، کیفیت یہ الگ ہوتی ہے، صحیح ہے، جو ماشاءاللہ رمضان کے جو رمضان مبارک میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ ابو روحان صاحب آپ سے تو بہت ساری گفتگو کرنی ہے، آپ سے تو باقاعدہ گفتگو میری جاری رہے گی۔ اچھا، میں آج دوسرے جو ہمارے آج بہت زبردست سے اچھا پڑھنے والے، اچھا دکھنے والے، بہت پیارا بولتے ہیں، بہت پیارا پڑھتے ہیں، اور جن کی پہچان نعت ایک ایسا کلام جو کہ تمامی لوگوں کو پتہ ہے، جن کا بہت فیمس کلام ہے یا حسین ابن علی۔ تو میں آج تعارف کراتا چلوں، ہمارے بلال موسانی قادری صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم بلال بھائی۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں آپ؟ جی شکر اللہ تعالیٰ کا۔ زید بھائی آپ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، میں بلال بھائی کے بعد ہمارے دو ثنا خواں اور بھی ہیں بہت اچھا پڑھنے والے، ان کا بھی میں تعارف کراتا چلوں۔ ہمارے ساتھ پہلے نعت خواں موجود ہیں جناب احتشام قادری صاحب، دوسرے سجاد علی قادری صاحب۔ السلام علیکم، آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ اچھا، میں چاہوں گا بلال بھائی، کیونکہ یہ ہمارا سیگمنٹ ہی نعت خوانی کا ہے، تو پہلی نعت سے آغاز آپ سے کیا جائے، جو کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں آپ شان بیان کریں گے۔ جی، کس کلام سے آغاز کر رہے ہیں بلال بھائی؟ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا جزاک اللہ، کہ بڑی محبت سے مجھے یہاں مدعو کیا۔ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ ہمارا بیٹھنا قبول فرمائے۔ آمین۔ اور میں کلام سے آغاز کروں گا، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے۔
माशाल्लाह اور کیا انہوں نے ایک تقابل پیش کیا ہے حضور کی شان کے حوالے سے کہ ماشاءاللہ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ماشاءاللہ بغور سننے والا کلام ہے، سمجھنے والا کیا کلام ہے. بات ہے ارشاد جزاک اللہ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ نور حق جلوہ نما تھا، مجھے معلوم نہ تھا شکل انسان میں چھپا تھا، شکل انسان میں چھپا تھا، مجھے معلوم نہ تھا نور حق جلوہ نما تھا. بارہا جس نے کہا تھا انا بشر، اس نے بارہا جس نے کہا تھا انا بشر، اس نے مرانی بھی کہا تھا، مجھے معلوم نہ تھا مرانی بھی کہا تھا، مجھے معلوم نہ تھا نور حق جلوہ نما تھا. بکریاں جس نے چرائی تھی حلیمہ تیری، بکریاں جس نے چرائی تھی حلیمہ تیری، عرش پر وہی گیا تھا، مجھے معلوم نہ تھا عرش پر وہی گیا تھا، مجھے معلوم نہ تھا نور حق جلوہ نما تھا. جس نے امت کے لیے روکے گزاری راتیں، جس نے امت کے لیے روکے گزاری راتیں، وہی محبوب خدا تھا، مجھے معلوم نہ تھا وہی محبوب خدا تھا، مجھے معلوم نہ تھا نور حق جلوہ نما تھا. چاند اشارے سے پھٹا حکم سے سورج لوٹا، چاند اشارے سے پھٹا حکم سے سورج لوٹا، مظہر ذات خدا تھا، مجھے معلوم نہ تھا مظہر ذات خدا تھا، مجھے معلوم نہ تھا نور حق جلوہ
جب قبر میں اس پردہ نشیں کو تو کھلا دیکھا، جب قبر میں اس پردہ نشیں کو تو کھلا، قلب سالک میں چھپا تھا مجھے معلوم نہ تھا، قلب سالک میں چھپا تھا مجھے معلوم نہ تھا، نور حق جلوہ نما تھا مجھے معلوم نہ تھا۔ بڑا دل سے سنے جانے والا کلام تھا بھائی، تقابل پیش کیا ہے۔ بے شک نور جلوہ نما تھا مجھے معلوم نہ حضور علیہ السلام کا بکریاں چرانا جو لوگ دیکھ رہے ہیں، تو حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عرش پر جانا بھی تو دیکھیں کہ جو حضور پوری رات امت کے غم میں رو رہے ہیں، یہ بھی تو دیکھیں۔ حضور فرما رہے ہیں انا بشر، کہ میں تمہاری طرح انسان ہوں، میں بشر ہوں تمہاری طرح۔ بے شک پھر آگے یہ بھی تو فرما رہے ہیں من رآنی فقط رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا، رب کو دیکھا۔ کیا بات تو یہ سب تقابل ہے نا، حضور علیہ السلام کی شان کو ہم کما حق کو تو سمجھ سکتے نہیں۔ سمجھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کا سچا عشق نصیب ہماری فرمائے۔ تو زندگیاں گزر جائیں گی، حضور کو کوئی سمجھ نہیں پائے گا۔ یار کی زیبائیاں بیاں نہ ہوئی، بے شک۔ ہزار کام لیا میں نے خوش بیانی سے، آہا واہ، زندگیاں سبحان ختم اللہ۔ ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ نہ ہو سکتا ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ ماشاءاللہ کیا بات ہے بلال بھائی۔ اب میں احتشام قادری صاحب آپ سے گزارش کروں گا ہدیہ بارگاہ رسالت میں عقیدت کے پھول نچھاور کریں۔ شامل ہوں انشاءاللہ۔ کیفیت وہ فرماتے ہیں شاعر ارشاد۔ لجپال نبی میرے، لجپال نبی میرے، دردادی دوا دینا، لجپال نبی میرے، دردادی دوا دینا، لجپال نبی میرے، دردادی دوا دینا، جدو وقت نزا آوے آقا، جدو وقت نزا آوے، دیدار عطا کرنا، جدو وقت نزا آوے، دیدار عطا کرنا، دل روندا جا دے دلوں کی مدینے نو، دل روندا اے میرا 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 دل روندا اے جا دے جد لو کی مدینے نو، ہن سانو ویا آقا آقا، ہن سانو ویا آقا، دربار وکھا دینا، ہن سانو ویا آقا، دربار وکھا دینا۔ اور آقا تیری محفل وچ
جھولیاں بچھا بیٹھے آقا تیری محفل وچ جھولیاں بچھا بیٹھے لج رکھ لئی وے لج پالا لج پالا لج رکھ لئی وے لج پالا خالی نہ اٹھا دینا لج پال نبی میرے درداں دی دوا دینا مکہ سائم دی تمنا روے آ کے مدینے وچ آسی بھی تمنا روے آ کے مدینے پاوے طیبہ دے کتے آدے پاوے طیبہ دے کتے آدے پیرا اچ بٹھا دینا لج پال نبی میرے درداں دی دوا دینا واہ سبحان اللہ لجپال نبی میرے دردادی دوا دینا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا سبحان اللہ یہی عقیدہ ہونا چاہیے ہر کسی انسان کا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا کیا بات ہے ہمارے ساتھ خوبصورت پڑھنے والے ثناء موجود ہیں جناب سجاد علی قادری صاحب سجاد بھائی یہ ٹوپی جو آپ نے لگائی ہے یہ کوئی مخصوص ٹوپی ہے کسی سلسلے کی یا بس یہ شوق میں لگائی ہے آپ نے زیادہ ثناء خان لگاتے ہیں آج کل کے یہ جی ماشاء اللہ کون سا کلام سنا رہے ہیں کلام کا انتخاب تو کچھ اور تھا لیکن آج اہل بیت کا دین ہے تو اس لیے ایک کلام میں پیش کرتا ہوں اللہ پاک اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے آمین آمین ارشاد ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن آؤ
लजपाल घराना है में करम इसको रखिए नसरे महशर महरूम करम इसको रखिए नसरे महशर जैसा है नसीरा साहिल तो पुराना है जैसा है नसीरा साहिल तो पुराना है मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। सज्जाद साहब क्या खूबसूरत कलाम है। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना। उस कलाम में माशाल्लाह हुज़ूर के शान के साथ साथ अहले बैत की भी शान बयान करी आपने, आले ज़हरा की भी शान बयान करी आपने, जो कि सैयदा पाक हमारी कायनात की माँ हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। भाई सज्जाद भाई, पीर नसीरुद्दीन जी साहिब गद्दी नशीन है ये माशाल्लाह। मदीने के जी जी इन्होंने लिखा है, जी बिल्कुल, बहुत अच्छे अच्छे कलाम इन्होंने लिखे हैं, बड़े बेशक शख्सियत बड़े भी थी। मारूफ का नाम लिखा है बिलाल भाई। अच्छा, क्योंकि हमारे साथ अबू रोहान साहब भी मौजूद हैं और हमारे आज प्रोग्राम का हिस्सा है, इनसे बात करते हैं। रोहान भाई ये बताएं कि सबसे पहले तो रमज़ान मुबारक में क्या मसरूफियात हैं आपकी? रमज़ान मुबारक में साहब ऐसा शौक़ अल्लाह ने अता फरमाया कि हम जिस फ्लोर पे रहते हैं, 4 घरों पे और घर के अंदर और दुकान में सफ़ेदियाँ और रंग और सफाइयाँ और इस्तक़बाल रमज़ान में आज इतना मैं अल्लाह का शुक्र कर रहा हूँ कि अल्लाह ने इस साल से ज़्यादा शौक़ अता फरमाया। और माशाल्लाह तरावी है, नमाज़ें हैं, कुरान। अर्ज़ करूँ आपको मैं, माशाल्लाह मुबारक हो आपके चैनल को कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान हो रही है, ज़िक्र मदीने के हो रहे हैं और एक कैफियत है माशाल्लाह जो डेवलप हो गई है। मैं क्या अर्ज़ करूँ आपको, ज़िक्र मदीने का जब करें, एक साहब दुकान पर आए मेरे पास, एज यू नो आई एम ए सिल्वर ज्वेलर, और उन्होंने बनफ्स नफीस मुझे ये बात बताई कि उनके एक दोस्त अमेरिका से इन ट्रांजिट उम्रा करते हुए पाकिस्तान आ रहे थे और मदीना मुनव्वरा में बहुत सर्दी थी, तो वो सलाम पेश कर रहे थे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर, और उनके दिल में ख्याल आया, उनको कपड़े उनके गर्म नहीं थे कि मैं तो ऐसे ही आ गया, कपड़े गर्म नहीं लेके आया। वो जिस शख्स ने के साथ हुआ, जिसने सुना, डायरेक्ट मुझे उन्होंने बताया, जनाब किसका दरबार है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक शख्स आता है, ऐसे कंधे पे हाथ रखता है और एक शॉल देता है उनको, कहता है कि ये ले लो, ओढ़ लो, सर्दी है। ये इस दौर की बात बता रहा हूँ, 8-10 साल पहले की। और जब वो दी शॉल, उन्होंने ले ली और जब मुड़ के देखा तो वो शख्स नज़र नहीं आया। आप गौर कीजिए, किसके मेहमान हैं आप? मक्का के अंदर अल्लाह के मेहमान हैं, मदीना में उसके हबीब के मेहमान हैं। मैं पिछले कुछ साल में मदीना मुनव्वरा में था, बस यादें ताज़ा करा रहे हैं आप, अल्लाह आपको खुश रखे। मैं क्या अर्ज़ करूं कि असर मैंने पढ़ी मस्जिद नबवी शरीफ में, और कौन नहीं चाहता कि रियाजुल जन्ना में जाके नफिल अदा कर ले। तो इतना रश था कि ऐसे लोग चल रहे थे और लग रहा था कि मगरिब ना हो जाए। तो अंदर से मेरे एक आवाज़ आई कि मियाँ जिन्होंने बुलाया है वही बिठाएंगे।
حقیقت بتا رہا ہوں اپنی ذاتی. مجھے نہیں پتا کیسے میں ریاض الجنہ میں اندر اس قالین پہ پہنچ گیا, اور سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر سے بٹھا کے مغرب بھی وہاں باجماعت پڑھا دی. کجا کے لوگ 2 سجدے کرنے کے لیے بھی کہتے ہیں نعمت مل گئی کہ میں ریاض الجنہ میں سجدہ کیا ہے میں نے. سبحان اللہ والحمدللہ رب العالمین. کیا دربار ہے, کیا ہے. جو لوگ ماشاءاللہ وہاں گئے ہیں, کیفیت ہی کچھ اور ہے انشاءاللہ. ناظرین اور ہماری جو ثنا ہیں ان سے بھی ہم باقاعدہ نعت سنیں گے, لیکن اس سے پہلے ملتے ہیں ایک اور سے بریک کے بعد. خود کو بچا لے دوزخ سے تو ہو غافل انسان. خود کو بچا لے دوزخ سے تو ہو غافل انسان. جی ویلکم بیک ناظرین. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ابھی ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں چند کلام پیش کر رہے تھے. ہمارے خوبصورت پڑھنے والے ثنا ہمارے ساتھ موجود تھے, اور ہمارے ساتھ جو ایک سماجی اور اگر بات کری جائے پروفیشن ان کے کریئر کی, بزنس مین اور کئی حوالوں سے میڈیا انڈسٹری میں بہت بڑا نام, ڈرامہ سیریز میں کام کر رہا, سینئر ایکٹر بھی ہیں, جناب ابو روحان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا روحان بھائی, آپ سے گفتگو ہماری جاری تھی, تو سب سے پہلے تو یہ بتائیں مجھے کہ کون سا ایسا فیمس آپ کی ڈرامہ سیریل رہی ہے آپ کے جو تمام کریئر میں, جو کوئی نامی گرامی جو آپ کا پہچان بنی ہو؟ سب سے پہلے تو ایک بہت زبردست سیریل تھا میں عبد القادر ہوں. اس میں میں اچھا اس میں بھی تھے آپ؟ ہاں, ان کا والد بنا ہوا تھا. اور ابھی حالیہ ایک وہ چلا بندش کے نام سے, اس میں میں مرشد بنا ہوا تھا. اچھا مرشد بنے ہوئے ہیں. تو آج کل ٹرینڈ بہت چل رہا ہے مرشد ایسا زیادہ ہے. اور ابھی بھی وہ ایک چل رہا ہے رقص بسمل, اس میں میں بزرگ ہوں, بڑا پیر ہوں. تو بندش میں اللہ تعالیٰ نے انعام عطا فرمایا. یہ اس کردار کی کامیابی کی نشانی ہے کہ میرے پاس لوگوں کے فون آنے لگے کہ آپ ہمیں دعائیں بتائیں, یہ کریں وہ کریں, جیسے کہ ایک اصلی کوئی بزرگ ہوتے ہیں ماشاءاللہ. میں نے کہا بس میرے اللہ تعالیٰ ہمارے سجدے قبول کرے. میں آپ کو ایک بات عرض کروں, بس اس وقت تو دل چاہ رہا ہے کہ بس مدینے چلے جائیں اور مدینے کی باتیں ہو جائیں. آپ نے نعت لکھی تھی یا جی بالکل, جی بالکل میں نے لکھی. میرے جیسے نکمے آدمی سے اللہ تعالیٰ نعت لکھوا دے, یعنی سبحان اللہ, یہ اللہ کا کرم ہے, بڑا کرم ہے. یہ ہوا کہ میں الحمدللہ اعتکاف مدینے میں بیٹھ کے لکھی تھی آپ نے؟ جی میں آپ کو عرض کروں گا, گھر کے سامنے میں اعتکاف میں تھا مسجد نبوی شریف میں رمضان شریف کے آخری عشر میں. تو میں تہجد کے وقت کوئی آگے کی دوسری تیسری صف میں بیٹھا تھا, اور یہ بائیں ہاتھ کی طرف روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں قرآن شریف پڑھ رہا تھا, اور پڑھتے پڑھتے ایک ایسی کیفیت ڈیولپ ہوئی, میں نہیں جانتا کیا ہوا کہ کیفیت آئی, اور میں نے عرض کیا سرکار کی خدمت میں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, آپ کے در کے فقیر بیٹھے لیکن بہت امیر بیٹھے. بے شک بے شک, وہاں پہ ہیں آپ کے در کے فقیر بیٹھے ہیں لیکن بہت امیر بیٹھے ہیں. عرض کیا کہ ہیں تو بہت صغیر ہم, پھر بھی آپ کی ضیافت میں کبیر بیٹھے. سبحان اللہ, اللہ اکبر. اور یہ کیا ہے, اور سمجھنے والی بات ہے یہ, اور بہت گہری بات ہے. کیا بیٹھا ہے, تو بس ایک کیفیت ہے. پھر میں رونے لگا, اور پھر پاکستان آتے آتے کچھ اشعار اور آگے بڑھ گئے. ایک جو وہاں پہ تھا نا, جو ہو رہا تھا, وہ طاری ہے, زندگی بھر رہے گا انشاءاللہ. اور میں ماشاءاللہ مکے میں 2 سال رہا ہوں, ریاض میں رہا ہوں, سعودیہ میں. مجھے نہیں پتہ ماشاءاللہ سرکار نے کتنی بار مجھے بلایا ہے اور میں حاضری دی ہے وہاں پر. تو عرض کیا کہ تو آپ کے نام کے ساتھ تو الحاج بھی لگتا ہوگا؟ بس میں تو فقیر آدمی ہوں, حاجی صاحب تو سب کہہ دیتے ہیں. دیکھیے پھر عرض کیا کہ صرف لطف و کرم و دربار حبیب ہے یہ سب, چاہا صحن میں تو کبھی صف اول میں بیٹھے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. جی چاہتا تھا نا آج وہاں بیٹھوں گا, لگتا تھا جگہ میرے لیے رکھی گئی. عرض کیا کہ
کیا خاک جو مرتبہ تاج و تخت پہ بیٹھے ہیں، ارے افضل تو وہ ہیں جو برخاک کے در رسول بیٹھے ہیں۔ ہاں در رسول پہ بیٹھے ہیں، کیا بات ہے، کیا سبحان بات؟ اللہ سبحان اللہ، کیا بات۔ تو ریاض الجنہ کا ذکر ہوا تو عرض کیا کہ جنت بھی بشفاعت ضرور ملے گی، ضرور اللہ کے حضور شفاعت فرمائیں گے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ بے وسلم۔ شک بے شک حضور شفاعت۔ جنت بھی بشفاعت حضور ملے گی ضرور، زہ نصیب کہ بر زمین ریاض الجنہ میں بیٹھے، ہاں ہاں ہاں، سبحان اللہ، یعنی زمین پہ جنت کا ٹکڑا ہے، زہ نصیب کے بر زمین ریاض الجنہ میں بیٹھے ہیں۔ واہ واہ، عرض کیا سبحان اللہ، مقطع سنیں گے تو آپ کی روح تازہ ہو جائے گی۔ ہاں ہاں، عرض کیا، یہ مقطع نہیں ہے، یہ بھی بڑے خوبصورت شعر تھے، بہت عرض کیا کہ اللہ اکبر، عرض کیا کہ یا رب کہ اذن سفر مل ہی جائے انہیں، بسط شوق جو پلکوں پہ مدینہ سجائے بیٹھے، ہاں ہاں ہاں، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، جو کیا بات ہے، جو نہیں گئے کہ تو پلکوں پہ مدینہ سجائے بیٹھے ہیں، یا اللہ ہم کو بلا لے۔ بے شک، مقطع عرض کیا کیا مقام ہے، ہم جاتے ہیں آتے ہیں اور پتہ نہیں کس کیفیت میں جاتے ہیں، وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر، وہ ریاض الجنہ، وہ آپ کا روضہ شریف جہاں آپ سرکار کے قدم پڑھتے تھے اور سرکار کے چار یار وہاں پہ بیٹھتے تھے، آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام زمین پر بیٹھ کے اپنے صحابہ سے مشورے کرتے تھے، کیا بات ہے، تو اب ہم جیسا ناکارہ آدمی وہاں پہنچا دیا جائے، اس جہاں سرکار کے قدم آتے تھے ممبر سے اور گھر تک، ہم اس وہاں بیٹھے ہیں، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، کیا کہنے تو عرض یہ کیا کہ تقدس و حد ادب، کیا حد اس کا تقدس ہے اس جگہ کا، تقدس و حد ادب ملحوظ خاطر رہے فرید، میرا نام فرید ہے، فرید اللہ ابو روحان، اس لیے کہ روحان میرے بیٹے، اچھا، تو آپ نے وہ پہچان نام اپنے بیٹے سے جوڑ بیٹے، لیا، کیا بات ہے، عربک، عربک نام، وہ ایک الگ کہانی، بڑا یونیک سا نام ہے، جزاک اللہ۔ تقدس و حد ادب ملحوظ خاطر رہے فرید، کبھی اس مقام ابو بکر و عمر و عثمان و علی بیٹھے، ہاں ہاں ہاں، واہ واہ واہ، کون بیٹھتا تھا، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے، کیا کون بیٹھتا کیا تھا، بات ہے، کہاں بیٹھے ہو، ہاں ہاں، کون بیٹھتا تھا، کہاں بیٹھے ہو، ہیں جی، سمجھنے والی بات ہے، کیا بات ہے، سمجھنے والی بات ہے۔ سبحان اللہ، قدم پاک جنہیں چومائے عرش بری نے، غلامان خوشبخت انہی قدموں میں بیٹھے، ہاں ہاں ہاں، سبحان اللہ، کیا یہ کیفیت ہے جو واہ، جو میں نے بس پیش کی ہے سرکار کی خدمت میں۔ بے شک یہ کیفیت، یہ کیفیت یہ، اور یہ آپ نے جو الفاظ بتائیں یہ دل سے نکلتے ہیں، جب یہ اس منظر پہ پہنچ جاتا ہے، اس منصب پہ انسان پہنچ جاتا ہے، تو یہ دل سے نکلتی ہیں باتیں، الحمدللہ کیفیت یہ آئی جب آپ صحن میں بیٹھتے ہیں، ماشاءاللہ ایک نور ہوتا ہے، یہ رنگ و نور کی برسات، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہاں ادنا اور اعلیٰ ایک ہی رنگ میں بیٹھے، کیا کوئی بڑا چھوٹا نہیں کوئی بڑا چھوٹا نہیں، ہے جی، سبحان اس اللہ، دربار میں آنے کے بعد سب ایک جیسے بن جاتے سب ہیں، ایک جیسے، بڑے بڑے یہاں منسٹر، بڑے ادنا بڑے اور- سیاستدان، بڑے بڑی فلمیں کہہ سکتے ہیں، کچھ بھی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، سب خاک ہیں، یہاں ادنا اور اعلیٰ ایک ہی رنگ میں بیٹھے، جی، یہ رنگ و نور کی برسات، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہاں ادنا و اعلیٰ ایک ہی رنگ میں بیٹھے، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ میں ناظرین سے گزارش کروں گا، یہ ماہ رمضان ایک اللہ تعالیٰ نے ایک اور ہمیں عطا کر دیا، آگے اللہ بہتر جانتا ہے کون کہاں ہوگا۔ عزیزان من، ایک صفحہ قرآن پاک کا معنوں سے روز پڑھ لیں، ایک صفحہ، ہم موبائل میں گھنٹوں لگا لیتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں، ایک صفحہ انگریزی، اردو، پنجابی، سندھی، ہر زبان میں تو ترجمہ موجود ہے، ایک صفحہ روز پڑھ لیں، سال میں تو پورا ہو جائے گا قرآن، اور یہ میرا وعدہ ہے کہ جب آپ 14ویں 16ویں سپارے پر آئیں گے تو وہ اللہ کا کلام قرآن پاک آپ سے خود بات کرنا شروع کر دے گا، کیونکہ قرآن پاک کی جو زبان ہے، لینگویج ہے، متکرر ہے،
اور پھر جب آپ پڑھیں گے میں نے دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں آئے گی. سبحان اللہ ولک الحمد. تو میرے عزیزوں کر لو. یہ موبائل اپنی جگہ ہے, کاروبار دنیا اپنی جگہ ہے, رب کو راضی کر لو, رب ہم سے راضی ہو جائے. آپ نے مجھے وقت دیا ہے بولنے کا, گزارش ایک اور پیش کر دوں. بالکل ارشاد. ماشاءاللہ ہم الحمدللہ رب العالمین رمضان کا سماں ہے, جدھر دیکھو آسمان سے زمین تک نور رمضان کا برس رہا ہے. عزیزان من, گزارش ہے, تراویح پڑھنے جا رہے ہیں ماشاءاللہ. جب وہ قرآن پڑھیں گے نا معنوں سے, تو ایک تو رمضان ایسا آئے گا کہ تراویح پڑھی جا رہی ہوگی اور پتہ ہے کہ کیا پڑھا جا رہا ہے, اور پھر کیسا رکوع ہوگا, کیا بات ہے, اور پھر کیسا سجدہ ہوگا. سبحان اللہ, ہے کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما دے. دیگر ایک گزارش ہے, میں اس کی تبلیغ کرتا ہوں کہ جب ہم جمعے کی نماز پڑھنے جاتے ہیں تو اپنے اپنی مسجد کے امام سے کہیں کہ امام صاحب جو عربی میں آپ خطبہ پڑھتے ہیں, عربی ہماری زبان نہیں ہے, وہ پڑھ رہے ہیں, خطبہ ہو رہا ہے, کتنے پیارے پیارے اللہ کے وعدے ہیں کہ جھوٹ بولو گے تو تباہی ہے, سچ بولنے میں جو آپ کا بیڑا پار ہے مثال کے طور پہ, تم مجھے پکارو گے میں جواب دوں گا. اللہ کے کیا وعدے ہیں, کیا باتیں ہیں, وہ سب اس خطبے میں ہیں. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں, میں دیکھتا ہوں کہ کوئی موبائل میں لگا ہوتا ہے, کوئی دوسرے سے اپنی کہانی کر رہا ہوتا ہے, کوئی سو رہا ہوتا ہے. عزیزان من, اللہ کے واسطے جمعے کا خطبے کا بڑا مقام ہے, اور میں ہاتھ جوڑ کے ان اماموں سے کہتا ہوں کہ امام صاحب 2-4 جمعے لگا کے عربی جمعے کے خطبے کے مفہوم نمازیوں کو بتا دیں, تو پھر دیکھیں کیسے خطبہ سنا جائے گا, پھر کیسے نیت بندے گی, کیسا رکوع ہوگا, کیسا سجدہ ہوگا. سبحان اللہ. اور یہ جمعہ کے بارے میں تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خوش غلو رہو, اچھے دکھو, غسل کرو, خوشبو لگاؤ, اچھا لباس پہنو. اس چیز سے محروم ہو جاتے ہیں ہم. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. میں آپ کا بہت مشکور ہوں, شکر گزار ہوں. جزاک اللہ, آپ بہت نے شکریہ میرے آپ کا بھی دل کی باتیں کرنے کی مجھے آپ نے اجازت آپ دی. موجود ہیں ہمارے ساتھ. اب میں چاہوں گا بلال قادری موسانی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور جو آپ آج ہمارے فیوریٹ ثنا خان ہیں ہمارے ماشاء اللہ, اور دیگر دیکھنے والے لوگ چاہتے بھی ہیں کہ آپ کمنٹس کے تھرو ہمیں پتہ لگا, آپ سے فرمائش کی گئی کہ مولا علی کی شان میں جو کلام آپ اکثر پیش کرتے ہیں. جی انشاءاللہ اس کلام یہ احتشام اور سجاد بھائی بھی ساتھ انشاءاللہ میرے ماشاءاللہ. شامل رہیں گے, اور آپ بھی میں بھی آج یہ راز بھی کھل گیا مجھ پر کہ آپ بھی ماشاءاللہ. ادنا سے ثنا خان. اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا, پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا, سارے لگاؤ نعرہ علی دا, پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا, پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا, سارے لگاؤ نعرہ علی دا, پڑھنا قصیدہ. سیدہ دا شوہر پیران دا پیرے, میں کی ڈسے کیڈا امیرے, میں کی ڈسے کیڈا امیرے, تہ تو سرا تو عرش اولا تئی, تہ تو سرا تو عرش اولا تئی, تہ تو سرا تو عرش اولا تئی, سارے دا سارا رقبہ علی دا, پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا, پڑھنا قصیدہ. ایک خاص بالے ایک عام بالے, جڑا خاص بالے سیدہ دلالے, جڑا خاص بالے
سیدہ دلالے میزیت چڑھ کے قرآن سنایا میزیت چڑھ کے قرآن سنایا میزیت چڑھ کے قرآن سنایا سب نو پڑھایا کلمہ نبی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ جھکیا میں درتے بڑھ کے سوالی عزت ملی جگ تو نرالی عزت ملی جگ تو نرالی پہلو کی آنکھ میں کوں قلندر سگہا مگر میں سگہا مگر میں علی دی گلی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا سارے لگاؤ نعرہ علی دا پڑھنا قصیدہ کیا خوب ہے. یہ تو تھی مولا کائنات کی بات. اور جو ہمارے ویورز ہیں نا انہوں نے بڑی فرمائشیں کری تھیں کہ بلال صاحب امام حسین پاک کی ان کو ہاں کیونکہ یہ پہچان ہے نعت آپ کا آپ کی پہچان بنی. جی یہ منقبت میری پہچان بنی بے شک. منقبت آپ کی پہچان بنی. اللہ کی رضا ہے محبت حسین کی محبت حسین کی لکھتا ہوں خون دل سے شہادت حسین کی شہادت حسین کی یا حسین ابن علی یا حسین ابن علی یا حسین ابن علی یا حسین ابن علی جب کربلا میں آئے دلارے بطول کے شیر خدا کے لال نواسے رسول کے چاروں طرف سے گھیر لیا فوج شام نے یہ ظلم سیدوں پہ کیا فوج شام نے ایک زخم دل پہ اور بھی گہرا لگا دیا دریا پہ بھی لعینوں نے پہرا لگا دیا اصغر علی بھی راہی باغ ارم ہوئے عباس کے بھی نہر پہ بازو قلم ہوئے قاسم کا سینہ چھد گیا اکبر ہوئے شہید راہ خدا میں سب ہی دلاور ہوئے شہید بیمار نونہال کو بستر پہ چھوڑ کر شبیر رن میں چل دیے گھوڑے کو موڑ کر سینے میں اپنے جذبہ ایمان لیے ہوئے نکلے ہیں لب پہ آیت قرآن لیے ہوئے جی جان ہی عزیز نراحت عزیز تھی ان کو تو کربلا میں شہادت عزیز تھی زخموں سے چور ہو گیا جو مرتضیٰ کا لال سجدے میں سر جھکا کے کہا رب ذوالجلال تیغوں کے سائے میں میرا سجدہ قبول کر یہ آخری نماز ہے مولا قبول کر اس طرح پورا ہو گیا تقدیر کا لکھا سوکھے گلے پہ چل گیا خنجر لعین کا امت کو یوں بچایا شہ بے مثال نے سجدے میں سر کٹا دیا زہرا کے لال نے منظوم یہ کلام کیا ہے کمال نے بے حد عقیدتوں سے پڑھا ہے بلال نے
ابن علی کے نام کی گھر گھر ہے روشنی، جاری کمال سب کی زباں پر ہے آج بھی، یا حسین ابن علی، یا حسین ابن علی، یا حسین ابن علی، یا حسین ابن علی۔ سبحان اللہ، سجدے میں سر رکھ دیا اور سر رکھ کر کہا سبحان ربی الاعلیٰ، کیا بات ہے۔ 2006 میں ہاں یہ میرا البم آیا تھا یا حسین ابن علی، 2007 میں۔ کتنے سال ہو گئے، کتنے سال ہو گئے۔ آج بھی جب محرم آتی ہے تو ہم بچے تھے اس ٹائم، اب بچے خاصے بڑے ہو گئے بلال بھائی، اور یہ ماشاءاللہ آپ کی پہچانے نہ آتے اور انشاءاللہ قائم رہے گا۔ اس وقت میں بھی بچہ ہی تھا، آپ بھی بچے جی بالکل ویسا ہی، جس طرح اس وقت آپ بچے اس وقت ہم بچے تھے۔ ہاں اچھا ماشاءاللہ، کیا بات ہے، آپ نے بچپن میں ایک بڑا کام کر کے دکھا دیا یار، یہ حضور کی مہربانی ہے، حضور کا صدقہ یہ امام علی مقام کا کرم ہے مجھ پر۔ صدقہ ہے ان کا۔ میں آپ کو ایک بات مختصر سی شیئر کرتا ہوں۔ میں جب چھوٹا تھا 7th کلاس میں، غالباً 6th کلاس میں تھا، تو جو ہاف ٹائم ہوتا ہے نا، بریک ہوتی تھی، تو بریک میں اپنے دوستوں کو بٹھا کر نا، مولانا شفیع اوقاڑی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو بیانات تھے نا، تو اس کو میں بچوں کو اپنے دوستوں کو سناتا تھا۔ یعنی بچپن سے امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لگاؤ میں، یعنی ان کی طرف میرا لگاؤ تھا بچپن سے۔ جب تھوڑا سا سمجھ آنی شروع ہوئی، یہ منقبت مجھے ہیرا گولڈ نے ریلیز کی تھی، اچھا ماشاءاللہ، آصف بھائی نے مجھے بلایا، بولا یار یہ منقبت تو پڑھ۔ اچھا کمال کی بات یہ ہے کہ اس کی جو طرز ہے نا، یہ ہم نے ریکارڈنگ مائک پر تیار ہوئی تھی۔ یعنی اس وقت مجھے یہ بات پکی ہو گئی کہ انسان اپنی مرضی سے نا کچھ نہیں کر سکتا، بالکل کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ اس کے رسول کا ذکر اور اہل بیت کا ذکر جو ہے نا، جب تک یہ ہستیاں خود نہ چاہیں نا، جب تک انسان کچھ جب تک انسان نہیں کر سکتا۔ بے شک ماشاءاللہ، بہت اچھی گفتگو رہی بلال بھائی، آپ کا آنے کا بہت شکریہ۔ مجھے بھی اچھا لگا آپ سے مل کے، میرا وعدہ پورا ہوا۔ بالکل آپ کا وعدہ پورا ہوا، آپ اس پروگرام کی زینت بنے، حصہ بنے، بہت شکریہ۔ احتشام قادری صاحب آپ بھی تشریف لائے، آپ کا بھی شکریہ۔ سجاد بھائی آپ کا بھی شکریہ، اور بالخصوص ابو ریحان صاحب آج ہمارے چیف گیسٹ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش رکھے، اور آپ کا بھی شکریہ آج اس پروگرام کا حصہ بنے۔ آخری کوئی پیغام دینا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو، اپنے پسند کرنے والے چاہنے والوں کو؟ ایک پیغام بڑا پیار سے دے رہا ہوں۔ باپ کی شکل میں پیر گھر میں بیٹھا ہے۔ اے میرے بچوں، نوجوانوں، باپ کی شکل میں پیر گھر میں بیٹھا ہے، اور دعاؤں کا سمندر ماں کی جھولی میں ہے۔ ہاں سبحان اللہ۔ اللہ کے واسطے ماں باپ کی قدر کرو۔ یہ رمضان ہے، ماں کو پیار سے دیکھ لو گے، باپ کو حج کا ثواب ہے۔ آج کے دور کے ماں باپ اولاد کی مسکراہٹ کو ترس گئے، بہت برا دور ہے۔ سمیٹ لو، دنیا کما لو، جنت کما لو، ماں باپ ہیں۔ میں یہ پیغام بڑے دکھ سے دے رہا ہوں کہ نوجوانوں، ماں باپ کی قدر کرو۔ یہ مہینہ ہے، ماشاءاللہ رات بھر تو جاگتے ہیں، ایک وقت بیٹھ جاؤ، آنکھیں بند کر کے اپنے آپ سے بس بات کرو، اور تصور کرو کہ میں مثال کے طور پہ مکے میں بیٹھا ہوں، سامنے کعبہ ہے، تصور کرو کہ جیسے میں روضہ رسول پہ حاضری دے رہا ہوں۔ اس تصور جو میں، وہ تصور آپ کو وہاں لے جائے گا۔ یہ سب رشتے جو ہیں، یہ جو کام ہیں، یہ قلب کے ہیں، اور یہ قلب جب حاضر ہو جاتا ہے تو رب تو یہیں بزیرہ دکھا دے گا۔ بہت خوبصورت بات، بہت خوبصورت میسیج تھا ابو ریحان صاحب آپ کا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہم سب پر اور آپ کی اولاد پر قائم و دائم فرمائے۔ بہت شکریہ آپ کا تشریف لانے کے لیے۔ ناظرین، اب ہم دیکھیں گے ہمارے شیف نے کیا بنایا ہے، اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ بہت اچھی سیلیبریٹیز بھی موجود ہوں گی، لیکن ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ خود کو بچا لے دوزخ سے، تو ہو غافل انسان۔ خود کو بچا لے دوزخ سے، تو ہو غافل انسان۔ جی ویلکم بیک ناظرین، جیسے آپ کو پتہ ہے یہ سیگمنٹ جو ہمارا ہوتا ہے، اس میں ہم اپنے شیف کے ساتھ بہت اچھے سے سحر و پکوان تیار کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں، اور ہم لوگ
آفٹر سحری مطلب ود ان سحری کھایا بھی کرتے ہیں سحری کے اختتام میں. اور اس کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں بہت اچھے سے سیلیبریٹیز ہمارے پروگرام کا حصہ بنتے ہیں, آج بھی موجود ہیں. اگر میں تعارف کراتا چلوں تو جو پہلی شخصیت آج ہمارے پروگرام کا حصہ بنی وہ جو ہیں CEO ہیں نویرا بلڈرز. نویرا بلڈرز بہت اچھے پروجیکٹس بنا رہے ہیں اور اس کے علاوہ ڈیولپرز پہ کام کر رہے ہیں, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اس کے CEO جناب عارف شہزاد صاحب. السلام علیکم, کیسے ہیں شہزاد صاحب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں, خیریت سے؟ الحمدللہ, آپ بتائیں خیریت سے؟ ماشاء اللہ بہت اچھا پروگرام کر رہے ہیں آپ, تھینک یو سو مچ, بڑا کانفیڈنس سے کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ, دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. آمین, جزاک اللہ, بہت شکریہ. اچھا میں اپنے دوسرے گیسٹ کا پہلے تعارف کرا دیتے ہیں, اس کے بعد آپ سے بھی بہت ساری بات جاری رہیں گی عارف بھائی. اور اگر میں بتاتا چلوں تو ان کا تعارف بہت اچھا ہے اور ان سے تو بڑی آج جو ہے نا انٹرسٹنگ گفتگو ہونے والی ہے, کیونکہ ان کی فیلڈ اتنی اچھی ہے اور آج کل جو ہے ہمارے سماج کا حصہ ہے. ان کا اتنا یونیک کام ہے, اگر میں بتاتا چلوں یہ بیسیکلی مائنڈ, آپ کی جو کانسیپٹس ہوتے ہیں نا ان کو پڑھ کر آپ کے لیے ایک اچھی کنسلٹینسی پرووائڈ کرتے ہیں جو کہ آپ کے روز مرہ کے معاملات کو اچھا کر دیتی ہے. جو گھروں میں آج کل لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں وہ اس چیزوں کا بڑا ان کے پاس اچھا سولوشن ہے, بہت اچھا توڑ ہے, ساری پرابلمس کا حل بتاتے ہیں اور بہت اچھی کنسلٹینسی پرووائڈ کرتے ہیں. اس کے فاؤنڈر بھی ہیں سمت انٹرنیشنل کے, آج فاؤنڈر ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب جاوید جمال صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر, آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ماشاء اللہ. آپ سے بھی مل کر بہت اچھا لگا, آپ سے بھی گفتگو میری جاری رہے گی. اب میں بتاتا چلوں ہمارے جو تیسرے گیسٹ اور آج کے سیلیبریٹی جو کہ پاکستان کی پہچان ہے, پاکستان کی آن ہے اور پاکستان کی شان ہے. ورلڈ انٹرنیشنل 2021 میں گولڈ میڈلسٹ رہی, اور ہماری جب گولڈ میڈلسٹ کی بات آتی ہے تو یقیناً کوئی اچھا ہی اچیومنٹ ہولڈرز ہوتی ہیں. 2 خاتون ہیں اور بہت اچھا دکھتی ہیں, اور ان کی ایکٹیویٹیز جو ہیں نا وہ جب آپ جانیں گی نا تو وہ بھی جب آپ ان سے ملیں گے اور ان سے خود جانیں گے تو آپ لوگوں کو بڑا اچھا لگے گا ان کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں. محترمہ پہلے خاتون کائنات عارف صاحبہ, السلام علیکم, خیریت سی ہیں؟ محترمہ اسرا وسیم صاحبہ, السلام علیکم, آپ خیریت سی ہیں؟ ماشاءاللہ, آپ سے گفتگو کرتے ہیں. لیکن میں سب سے پہلے جاننا چاہوں گا, ہمارے جاوید جمال صاحب موجود ہیں, عارف صاحب موجود ہے, عارف شہزاد صاحب. عارف شہزاد بھائی کیا ڈیولپمنٹ اور بلڈرز کے حوالے سے کون سے پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں آج کل, یہ بتائیں. ڈیولپر جو ہے سنس 2005 سے کام کر رہی ہے ماشاءاللہ سے, اور اپنے کام میں بڑے پرفیکشن ہے, کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں اور آہستہ آہستہ گریجولی جو ہے ہمارا اچیومنٹ ہوتی چلی جا رہی ہے. اور بہت سارے پروجیکٹس ہیں کراچی سے باہر, مری میں, اسلام آباد میں, اور کراچی میں پروجیکٹس ہم کر رہے ہیں. اور ابھی ریسنٹلی انشاءاللہ عید کے بعد نویرا کوٹیجز کے نام سے ہم انشاءاللہ معمار کے اطراف میں شروع کر رہے ہیں کام. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں نویرا, یہ نام جی بڑا الگ سا ہے اور بہت ڈفرینٹ سا, یونیک سا ہے, یہ کیا سوچ کے رکھا؟ یہ میری بیٹی کا نام ہے اور ماشاءاللہ صبح پیدا ہوئی ہے. یہ مطلب کیا ہے نویرا؟ نویرا مطلب یہ کہ صبح کی روشنی, صبح کی روشنی کا ہے اس کا مطلب. اور 6:30 بجے تقریباً 7 بجے پیدا ہوئی تھی میری بیٹی, تو اسی وقت بس ٹائم میں اس کا نام رکھا اور اسی وقت سوچا تھا یہ ساری چیزیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو کتنے بچے ہیں آپ کے؟ دو ہیں میرے بچے, ایک بیٹا ایک بیٹی ہے میری. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو آپ بتا رہے تھے جو آپ کے پروجیکٹ پہ کام چل رہا تھا, تو یہ آپ کا فرسٹ پروجیکٹ ہے آپ ابھی, یا اس کے علاوہ کئی پروجیکٹس بناتے رہے؟ جی ہاں, اس سے پچھلے بھی پروجیکٹ کیے ہیں, مری میں کیا ہے اور اسلام آباد میں بھی پروجیکٹ کر کے آئے ہیں 2011 میں. اچھا. اور ابھی ریسنٹ میرا جو ہے وہ ابھی انشاءاللہ عید کے بعد معمار میں ہوگا. اچھا ماشاءاللہ. جو ابھی اس ٹائم کی سچویشن ہے, صورت حال ہے, اس ٹائم بلڈرز کو کوئی پرابلمس کی دشواری کا سامنا ہو رہا ہے؟ جی ہاں, بلڈرز کو تھوڑی سی پرابلم یوں ہو رہی ہے کہ اب لوگوں میں اویئرنیس آ رہی ہے, لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ ایس بی کیا ہوتی ہے, ایف ایل کیا ہوتی ہے, اور اگر کوئی بکنگ کرانے آ رہے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ یار ان میں ڈاکومنٹیشن کیا آپ کے پاس ہے, ایس بی ایس سے اپروول ہے یا نہیں ہے. تو بڑی اویئرنیس آ رہی ہے اور ہونا بھی یہ چاہیے. اور نویرا بلڈرز اینڈ ڈیولپرز یہی چاہتی ہے کہ وہ لوگوں کو اویئرنیس دے اور اس قسم کے پروگرام ہو تاکہ لوگوں کو ہر چیز آیا ہو. بہت پچھلے معاملات فیک رہے ہیں, لوگوں کو نقصان ہوا ہے بلڈرز کے حوالے سے,
اور لوگ بلڈر جو ہے وہ ان کو ڈیلیور نہیں کر سکے آج تک. بہت ساری چیزوں میں ان کو نقصانات ہوئے ہیں لوگوں کو, عوام کو. جی ہاں بالکل. اچھا نقصانات کس سینس میں ہوتے ہیں؟ اس سینس میں بلڈرز ہوتے ہیں پیسے کہ لے کے تو نہیں بھاگ جاتے؟ بلڈر پیسے لے کے نہیں بھاگتے, لیکن یہ کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کم سیلری پرسنٹ ہیں, اب ان کو جو ہے وہ پلاٹ کی مد میں ان سے پیسے لیے جاتے ہیں اور ان کو ڈیلیور نہیں کیا جاتا. بیچارے کیسے کیسے جمع کرتے ہیں, سالوں سال سیونگ کرتے ہیں. جی ہاں اور بالکل. ان کو جب ڈیلیور نہیں ملتا ہے اس ٹائم ان کو کچھ بتایا جاتا ہے کہ بس اس بنا پر اس حوالے سے اب اویئرنیس آ رہی ہے, اویئرنیس آ رہی ہے لوگوں میں. اب یہ کہ پلاٹ کی بکنگ ہو, فلیٹ کی بکنگ ہو, تو وہ لازمی اب پوچھتے ہیں کہ یار ایس بی سی ایس اپروول ہے یا نہیں ہے, اور اداروں سے اپروول ہے یا نہیں ہے, زمین کا ٹائٹل کیا ہے. اچھا ہے, یہ لوگوں میں اویئرنیس آ رہی ہے ماشاء اللہ اویئرنیس آنی چاہیے. اچھا یہ بتائیں کہ جتنے تمام بلڈرز ہیں آج کل لوگوں کی اپنی پراپرٹی لینا ایک خواب بن گیا ہے, تو آپ نے کیا سوچا اور کیا سوچ کر قدم رکھا ہے اس فیلڈ میں کہ میں بھی کماؤں گا اور میں بھی مہنگے سے مہنگا بیچوں گا, یا آپ نے بھی عوام کے لیے کچھ سوچا؟ نہیں, یہ تو ہر فیلڈ میں آدمی سوچتا ہے کہ مطلب یہ ایک اپنا پروفیشنل اپناتا ہے اسی لیے کہ گریجولی آگے بڑھیں. لیکن یہ کہ نویرا بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کا ہے سوچ یہ کہ لوگ متوسط طبقے کو ہم اس کی کرائٹیریا کے حساب سے, اس کے پیسوں کے حساب سے ہم اس کو ڈیلیور کریں. انشاءاللہ ہم جلدی یہ کام آپ کے جو پروجیکٹس ہوتے ہیں اس میں منیمم لوئسٹ کاسٹ کی اگر بات کرے جائے تو کتنے لوئسٹ کاسٹ پہ آپ پروجیکٹ دیتے ہیں؟ ابھی جو ہم پروجیکٹ کرنے جا رہے ہیں وہ مطلب ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے, اور اس میں ہم بنا کے دے رہے ہیں 120 گز کے مکان, وہ 65 لاکھ سے سٹارٹ ہیں. اچھا جی ہاں بالکل. 65 لاکھ میں گھر مل جائے گا؟ جی ہاں گھر مل جائے گا بالکل. اتنے میں تو فلیٹ نہیں ملتا بھائی. نہیں, لوکیشن بھی اچھی ہے, اور مطلب یہ کہ ہم اچھا بنا کے دیں گے, اچھا کام کریں گے انشاءاللہ. اچھا ماشاء اللہ. یہ تو ہماری دعائیں آپ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے, اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. اب میں بات کروں گا ہمارے جاوید جمال صاحب, کیونکہ میں نے جس طرح سے آپ کا تعارف کرایا تھا دیکھنے والے لوگ بے چین ہوں گے کہ بھائی ایسا کون سا نسخہ لائیں یہ کہ سب کا مسئلہ ہی حل کر دیں گے. یہ گھروں میں لڑنے والی خواتین, بلکہ جو بھی گھروں میں آج کل مسئلے ہوتے ہیں تو یہ کیسے کر لیتے ہیں بھائی آپ؟ اور یہ اتنی بڑی کنسلٹنسی جو ایک بڑے اٹریکشن ہے سمت انٹرنیشنل جو یہ کام کر رہی ہے, تو اس کے فاؤنڈر بھی ہیں. کیا سوچ کے آپ نے اس فیلڈ میں قدم رکھا؟ اچھا, پہلے آپ کے ذریعے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. اور سمت انٹرنیشنل کا مقصد جو تھا وہ آپ کو اپنے گھروں میں رہتے ہوئے مسائل کو حل کرنا ہے. عموماً اور عام طور پہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ لوگ اپنے مسائل کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں. پروردگار نے ہر انسان کو بنیادی حق دیا ہے اور اس کو نیچرل بینیفٹ دیے, جس طرح موسم دیے ہیں آپ کو. اب وہ موسم ہر انسان پہ لاگو ہے نا, ایسا نہیں کہ کسی امیر پہ سردی آئے گی تو غریب پہ سردی کا افیکٹ نہیں پڑے گا, ایسا نہیں ہے. ایکولی ڈسٹریبیوٹ کیا ہے پروردگار نے سب کو. اسی طریقے سے اس نے ہمیں ڈائریکشن سائنس دی ہے. سمت کا بنیادی مقصد جو ہے وہ آپ کے گھروں میں جو پیدا ہونے والے جو مسائل ہیں, جو مشکلات ہیں, کسی بھی قسم کے ہوں, ریلیشن شپ ڈسٹرب رہتے ہیں کسی گھر کے اندر عموماً عام طور پہ, یا اسٹیبلٹی نہیں رہتی بزنس کے اندر یا جاب کے اندر, یا گروتھ یا اسٹڈی, بچے پڑھائی نہیں کرتے گھر کے اندر, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ آپ ابراڈ جانا چاہ رہے ہیں, آپ ابراڈ نہیں جا پا رہے, یا آپ کو کرنا کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کے مسائل گھر سے ہی ہیں, گھر سے ہی ہم اس کو سیٹ کریں گے. میں اپنے ایک چینل میرا بھی ہے, تو وہاں میں نے ایک ویڈیو بھی اپلوڈ کرنی تھی اس کو, اس میں آپ کے ذریعے بتا بھی دیتا ہوں لوگوں کو کہ کبھی بھی جب آپ گھر خریدیں یا کرائے پہ شفٹ ہوتے ہیں تو آپ کے اندر آپ یہ ذرا سوچئے گا کہ اس گھر کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں. 3 مہینے سے 3 سال کے درمیان ایک تبدیلی فیل کریں گے آپ, کوئی چینجنگ آتی ہے کہ ہم پچھلے گھر میں رہتے تھے تو وہاں یہ چیز نہیں تھی, یہاں آئے تو یہاں یہ چیز ہے. وہ تبدیلی پازیٹیو بھی ہو سکتی ہے اور نیگیٹو بھی. فار ایگزامپل کہیں ہیلتھ میٹر ایشوز رہتے ہیں, صحت کے مسائل کنٹینیو چلتے رہتے ہیں, کوئی ایک بیمار ہوتا ہے پھر ٹھیک ہوتا ہے, یعنی کہ ایک اچھا خاصا اماؤنٹ آپ کا ایک میڈیسن میں یا طب کے اندر جا رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. کہیں اسٹڈی آپ کی بہت اچھی تھی, وہاں کی اسٹڈی بلاک ہو گئی. یہ سارا سب کچھ ہمارے گھر کے اندر سے ہی ہے. ابھی ایک ویڈیو میں نے یہ بات بھی کہنی تھی کہ اگر کبھی گھر خریدیں یا آپ رینٹ پہ شفٹ ہوں تو کوشش کریے گا کہ اپنے گھر کے سینٹر میں کھڑے ہو جائیں, جو بھی گھر ہے ابھی جہاں آپ رہ رہے ہیں, اور فیس کریں ویسٹ کی طرف, یعنی کہ جہاں قبلہ جو کعبہ کی جو ڈائریکشنز ہیں وہ ہمارے ویسٹ کی طرف ہے. تو آپ فیس کریں ویسٹ کی طرف, گھر کے سینٹر میں کھڑا ہونا ہے, چاہے آپ کا فلیٹ ہو گھر ہو, ٹھیک ہے. ویسٹ کی طرف فیس کریں گے تو رائٹ ہینڈ سائڈ آپ کا جو ہے وہ نارتھ کہلائے گا, ٹھیک. اور جو ویسٹ کے اپوز ہے وہ ایسٹ ہے, اور نارتھ کے اپوز جو ہے وہ ساؤتھ ہے. یہ 4 ڈائریکشن پروردگار نے دی ہیں. سمت بیسیکلی انہی ٹیکنیک کو استعمال کرتے ہوئے
آپ کے مسائل کا حل نکالتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ رائٹ ہینڈ سائڈ آپ کا نارتھ ہے, تو نارتھ اور اسے تھوڑا سا ٹلٹ کریں گے 12 ڈگری نارتھ ایسٹ, یہاں پہ باتھ روم نہیں ہونا چاہیے. ایک ٹپس میں آپ کے پروگرام کے ذریعے دے رہا ہوں. اگر نارتھ میں جن لوگوں کے باتھ روم ہیں اس وقت, وہ دیکھ سکتے ہیں اپنے گھروں کو, چیک کر سکتے ہیں. جن کے بھی گھروں میں نارتھ ڈائریکشنز پہ اگر باتھ روم ہے تو وہاں جاب اپرچونیٹی کے ایشو آ رہے ہوں گے, اپرچونیٹی نہیں مل رہی ہوگی ان کو. ٹھیک ہے, اور نارتھ سے اگر 12 سے 15 ڈگری اگر ہم رائٹ ٹلٹ کریں گے تو وہ نارتھ ایسٹ آ جائے گا. تو نارتھ ایسٹ میں جو واش روم کا ہونا وہ بہت کریشل قسم کا ڈیزیز کریٹ کر سکتا ہے, ایون کہ کینسر بھی ہو سکتا ہے, برین ہیمریج بھی ہو سکتا ہے. اور یہ آپ کے چینل کے ذریعے میں نے یہ بات آپ لوگ کو بتا دی ہے, اور جو بھی لوگ سن رہے ہیں وہ اس بات کو دیکھ لیں. اگر سجیسٹ کریں, وہ دھیان رکھیں گے, دیکھیں گے تو ان کو پتہ لگے گا واقعی یہ پرابلمس آ رہی ہوں گی. اسی طریقے سے مختلف زون کے اندر سے پرابلم کریٹ ہوتی ہیں. انہی گھروں کو ہم, اس چیز کو تو کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے, تو یہ ٹیکنالوجی نہیں ہے. مطلب ہمارا بھی کبھی مائنڈ کانسیپٹ اس سائڈ پہ گیا ہی نہیں جائے گا نا. دیکھو بات یہ کہ یہ میٹا فزکس ہے. ٹھیک ہے, اس میٹا فزکس پہ ہمارے پچھلے جتنے بھی سائنٹسٹ, مسلم سائنٹسٹ گزرے ہیں, ان میں ایک نام میں آپ کو بتا رہا ہوں, ابن سینا. یورپ ان کو اے وی سینا کے نام سے جانتا ہے, اور ہم ان کو اپنی مذہبی زبان میں ابن سینا, ابو علی سینا, ابو علی قلندر بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے کافی رائٹرز ہیں وہ بکس کے. ابو علی سینا نے ایک کتاب ان کی ہے میٹا فزکس. یہ ہمارے مسلمانوں کی وراثت تھا, یہ آج نہیں ہے. یہ مسلم سائنٹسٹ تھے, انہوں نے یہ ساری ٹیکنالوجی ان کے پاس موجود تھی. انفارچونیٹلی یہ نہیں ہے. میرا مقصد, سمٹ انٹرنیشنل کا مقصد یہ کہ اس میٹا فزکس کے ذریعے ہم اپنی پرابلمس کو سولو کریں. یہ کانسیپٹ لے کے میں کام کر رہا ہوں, اور آپ کے چینل سے یہ بتانا بھی چاہ رہا ہوں کہ جب آپ کے ساتھ کوئی پرابلم ہوتی ہے عموماً, تو ہم لوگ کوئی باہر کے بندہ ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں کہ یار کوئی بندہ ڈھونڈو جو ہماری پرابلم کو حل کر سکے مختلف طریقے سے. تو آپ یقین جانیے آپ کے مسائل آپ کے گھر سے ہی حل ہوں گے, آپ کے اندر ہی ہیں. اور وہاں پہ ہمارے طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہم گھر کا گریڈ کرتے ہیں, میپ بناتے ہیں, فلور پلان نقشہ ڈیزائن کرتے ہیں. پھر اس گھر کے اندر جو پرابلمز ہوتی ہیں اس کو اسی کے ذریعے, اسی گھر میں سیٹنگ سے, کلر سے اس کو سیٹ کرتے ہیں, اور 1 مہینے سے 3 مہینے کے درمیان آلموسٹ اس کا رزلٹ آ جاتا ہے. اچھا, یور ڈیزائرز یعنی کہ جو آپ کی ڈیزائرز ہیں وہ فلفل ہوتی ہیں. ایسے کتنے کیسز ہیں جو آج تک آپ نے اس کو مکمل سالو کر دیے ہوں؟ کئی کیسز کیے. کئی کیسز. اب یہ تو کب سے, کس سن سے یہ کام کر رہے ہیں؟ میں تو 14 ایئر سے اس فیلڈ میں ہوں, اور سمت کو میں نے جو لانچ کیا وہ 3-4 سال ہوئے ہیں. اچھا, اور 3-4 سالوں میں میں نے کافی گھروں کا کام کیا ہے. آپ ایسٹرولوجر بھی ہیں؟ جی, میں ایسٹرولوجر بھی ہوں. اچھا, تو اس کام کو کرنے کے لیے ایسٹرولوجر ہونا ضروری ہے یا اس کے علاوہ اور بھی کچھ آپ کو کوالیفیکیشن لینی پڑتی ہے؟ نہیں, انٹرلیٹ ہے یہ. اگر آپ کو یہ کوالیفیکیشن لینی ہے تو آپ کو ایسٹرولوجی کے بیسکس ٹولز ڈیفینیٹلی آپ کو معلوم ہونے چاہیے. جب وہ معلوم ہوں گے تو پھر آپ جا کے ان چیزوں کو سیٹ کرتے ہیں. بیسیکلی میٹا فزکس بتا دوں, شاید کچھ لوگ نہیں سمجھ پائیں ہوں گے بھی کہ میٹا کسے کہتا ہے. میٹا از اے بیہائنڈ یعنی کہ جو ہمیں نظر نہیں آتی. جیسے واٹر ہے, تو واٹر ایک میٹا فزکس کی بہتر ایگزامپلس ہے اس طریقے سے کہ یہ واٹر کی ایگزسٹنس جو ہے وہ H2O کی وجہ سے. H2O یعنی کہ ہائیڈروجن ہے, آکسیجن. اگر یہ دونوں نہیں ہوں گے تو واٹر کی ایگزسٹنس نہیں ہے. واٹر کی ایگزسٹنس ڈیو ٹو دا H2O. لیکن H2O نے اپنی جو اس کی فارمیشن ہے اس نے کیا کیا, اس کو وہ غائب کر گیا, مقصد وہ ہٹ گیا ہے, اور سامنے آپ کے واٹر نظر آ رہا ہے. تو یہ ایک میٹا فزکس کی مثال ہے. ان کی موجودگی کسی اور میں موجود ہوتی ہے. تو یہ جو ہمارا سمت انٹرنیشنل ہے, اس کا جو تعلق ہے بیسیکلی ہمارے سب کانشیس مائنڈ سے ہوتا ہے. آپ اپنے گھر میں جاتے ہیں, لائٹ گئی ہوئی ہے, یا آپ کے روم کی لائٹ بند ہے, آپ اپنی کار چین لینے جاتے ہیں, موبائل سے ڈاکٹر یا کوئی بھی چیز آپ لینے جاتے ہیں, تو سم ٹائم آپ لائٹ نہیں آن کرتے, آپ سیدھا جاتے ہیں پر اگر آپ اس کو بول دیں گے تو وہ شاید ڈھونڈنے میں اس کو ٹائم لگتا ہے. ان یور سب کانشیس مائنڈ. تو یہ سب کامنگ کرتے ہیں تو وہ چیزیں آپ کی. جاوید صاحب, بڑی مزے کی خوشبو آ رہی ہے. اب میں جاننے کی کوشش کروں گا یہ کہ وجہ کیا ہے. یہ کیا اب میں جاننا, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ اس مسئلے کا حل کیا ہے. آئیے بڑھتے ہیں. جی ناظرین, آئیے ہم دیکھتے ہیں ہمارے شیف روزانہ کی طرح آج بھی کیا بنا رہے ہیں. جی شیف, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ زید, آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. آپ بتائیں بس اللہ کا کرم ہے. کیا بنا رہے ہیں آج؟ آج ماشاءاللہ بڑے جو ہیں
प्यारे लग रहे हैं आज आप, वो पूरा जो है ग्रीन और ये क्रीम के साथ बड़ा माशाल्लाह प्यारे लग रहे हैं आज आप, चमक रहे हैं मैं कहूँगा कि जी। अच्छा, रेसिपीज़ की तरफ हम आते हैं। आज हम जो रेसिपी बना रहे हैं, आज हम थोड़ा सा चाइनीज़ मेन्यू की तरफ हम जा रहे हैं। आज हम बना रहे हैं चिकन चिली ड्राई और साथ में वेजिटेबल एग फ्राइड राइस। अच्छा जी, चिकन चिली ड्राई ये आप लाए हैं चाइना से? वैसे सॉरी, ये आप लाए रेसिपी चाइना से? चाइनीज जब यहाँ पर थे इस इलाके में तो यहीं छोड़कर चले गए। अच्छा, अब आप आपसे मिले थे? चाइनीज यहाँ पे कब आए? ये अगर आप हिस्ट्री उठा लॉकडाउन से पहले आए होंगे? नहीं, अगर आप हिस्ट्री उठाकर देखें तो जो मंगोल्स जो थे उनका जो ताल्लुक है वो आपके चाइनीज से जाकर मिलता है। अच्छा, यहाँ पे वेजिटेबल जो है कुछ मैंने कट करके रखी हुई है, कुछ मैं कट कर रहा हूँ फ्राइड राइस के लिए। अच्छा, फ्राइड राइस के लिए मैं एक बताता चलूँ, बहुत अच्छी सी टिप। चावल पुराना उबला हुआ होगा तो ज़्यादा अच्छा आपके फ्राइड राइस बनेंगे। जैसे अगर आपने रात में बनाने हैं तो आप दोपहर में या सुबह के वक्त जो है चावलों को उबाल के, जैसा नॉर्मल घरों में चावल उबलते हैं उस तरीके से उबाल के आप इसको फैला के या फ्रिज में रख दें। ठंडे चावल होंगे, फ्राइड राइस बहुत अच्छे बनेंगे। अच्छा। और बहुत ही क्विक सी रेसिपी है फ्राइड राइस की ख़ास तौर पे। यहाँ पे मैंने अपने फ्राइंग पैन में जो है ऑयल ले लिया है और इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ मेरी वेजिटेबल्स, जिसके अंदर मेरे पास गाजर है, गोभी है और शिमला मिर्च है, जो कि नॉर्मली लोग पसंद भी करते हैं हमारे यहाँ के लोग। अच्छा, चाहें तो और भी बहुत कुछ आप डाल सकते हैं। अच्छा। इसको अगर आप चाहें तो चिकन के साथ भी आप इसको बना सकते हैं। अच्छा, हल्की सी मेरी वेजिटेबल सौते होगी, नरम होगी, तो मैं इसके अंदर चावल डालूंगा और उससे पहले मैं इसके अंदर थोड़ा सा सिरका शामिल कर रहा हूँ और बहुत ही ज़रा सा मैं सोया सॉस, तकरीबन 1 टीस्पून के जितना। ये जो चिकन ड्राई बना रहे हैं आप, अभी हम फ्राइड राइस की तैयारी कर रहे हैं, तो इसको हम चिकन की जगह बीफ में भी कर सकते हैं? किसको? फ्राइड राइस को? हाँ, आप फ्राइड राइस के अंदर बीफ डालें, आप इसके अंदर चिकन डालें, या आप चाहें तो इसके अंदर आप प्रॉन्स भी शामिल करके बना सकते हैं। अच्छा, इट्स टोटली अप टू यू। अच्छा, मेरी वेजिटेबल हो गई है, मैंने इसके अंदर राइस शामिल कर दिए और सीजनिंग के अंदर मैं इसके अंदर सिर्फ शामिल कर रहा हूँ हमारा ब्लैक पेपर, वाह भाई, और वाइट पेपर। अच्छा, चूँकि आपको मालूम है चाइनीज सॉल्ट जो है बहुत सी जगहों पे बैन है, नहीं इस्तेमाल करते लोग, मना भी कर रहे होते हैं, तो उसका एक बहुत ही अच्छा सा एक ऑल्टरनेटिव मैं आपको दे रहा हूँ। चिकन पाउडर सभी के घरों में होता है, लोग अक्सर यूज़ भी कर रहे होते हैं। चिकन पाउडर मैंने इसके अंदर शामिल किया। अच्छा, नमक हम इसके अंदर शामिल नहीं करेंगे, बिकॉज इसकी वजह क्या है, हमने सोया सॉस यूज़ किया है। सोया सॉस के अंदर ऑलरेडी नमक होता है, सॉल्टी होता है। चिकन पाउडर के अंदर ऑलरेडी नमक होता है और एक्स्ट्रा नमक की ज़रूरत ही नहीं है बिल्कुल भी। और अक्सर लोग जो करते हैं ना कि फ्राइड राइस को दम पे रख देते हैं, तो खुदा रही गलती मत कीजिएगा, फ्राइड राइस कभी भी दम पे नहीं जाते, जल जाएंगे। नहीं, उनका कलर ख़राब हो जाता है सर, क्योंकि राइस हमारे कुक हुए हुए होते हैं, फुली डन होते हैं, वेजिटेबल हमारी फ्राइंग के अंदर ही गल जाती है। और ये खूबसूरत से फ्राइड राइस आप देख सकते हैं मेरे तैयार हो चुके हैं। अब हम आते हैं चिकन चिली की तरफ, और आपको खुशबू आ रही होगी। मैं वही बात कर रहा था अभी हमारे जावेद साहब से कि ये खुशबू जो आ रही है ना, मैं आपको बताऊंगा इसका हल क्या है। ये भी बड़े हल बताते हैं ना, घरेलू मसले बताते हैं, और हमें खुशबू आ रही थी, मैंने इनको बता दिया कि हमारे किचन की तरफ से प्रॉब्लम है ये, और पकड़ लिया हमने आपको। अच्छा जी, फ्राइड राइस को ज़्यादा नहीं पकाएंगे, सब्जियों का कलर जो है डिटेन रहना चाहिए। कैमरा अगर दिखा सके तो मेरी जो गाजर है उसका कलर अपनी जगह मेंटेन है, मैंने जो शिमला मिर्च इसके अंदर शामिल किया उसका कलर अपनी जगह मेंटेन है। तो ये जो कलर्स होते हैं ना, ये कलर्स हमारी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि हम अक्सर जब बात कर रहे होते हैं रंगों की, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है तो ये बताएंगे कि रंगों की भी थेरेपी होती है। अक्सर रिलैक्स करने के लिए बहुत से डॉक्टर्स अपने पेशेंट्स को कहते हैं कि नंगे पाँव जो है हरी घास के ऊपर चलो। अच्छा। उसकी वजह ही यही होती है। कुछ बेडरूम्स के लिए कहा जाता है कि बेडरूम का कलर जो है, कलर थीम जो है वो लाइट कलर की होनी चाहिए, उससे नींद बहुत पुरसुकून आती है। तो ये सारे रंगों के खेल हैं, अल्लाह ने बनाए हैं। वाह भाई। और ये रंग जब हमारी देखने में हमें बड़ा अच्छे लग रहे होते हैं, तो जब हमारी बॉडी के अंदर जाएंगे तो वो भी जो है एक डिफरेंट ही रोल प्ले कलरफुल हो जाएंगे आवाज। बिल्कुल, कल जब हम आपसे मिलेंगे ना, बिल्कुल रेड पोटैटो सामने आएगा। माशाल्लाह, आज तो आप मुझे लग भी कलरफुल रहे हैं। अच्छा जी, थैंक यू सो मच। जी सर। जी शेफ़, तो जहाँ हमारे शेफ़ अभी इसकी तैयारी में मसरूफ़ हैं, तो हम बात करते हैं क्योंकि हमारे साथ बहुत अच्छी सेलिब्रिटी, जैसा मैंने आपका आज तस्करा करा था, कायनात आरिफ और इसरा वसीम साहिबा मौजूद हैं, जिन्होंने वर्ल्ड इंटरनेशनल का टूर्नामेंट जीता 2021 का, ऑल गोल्ड मेडलिस्ट हैं। जी बताएं सबसे पहले कायनात साहिबा, आप
یہ اتفاق کیسے پیش آیا کہ اور اس فیلڈ میں آنے کا ہی تجربہ کیوں رہا آپ کے ساتھ؟ اس کو اسٹارٹنگ سے ہی جو ہے نا مجھے بچپن سے ہی شوق تھا مارشل آرٹس کرنے کا, لڑائی وغیرہ میں انٹرسٹ تھا بیسکلی. تو مطلب پہلے بچوں کو مارا آپ نے؟ نہیں بچوں, ہاں اس ٹائم تو اسٹارٹنگ میں کیونکہ اپنے رائٹ کے لیے جو ہے نا آواز اٹھانی پڑتی ہے, جب آواز دوں گے تو ہاتھ اٹھتا ہے. ہمارے آس پڑوس کی خواتین ان کو دیکھ کے بچے چھپا لیتی تھیں. تو بس پھر اس کے بعد پھر میں نے مارشل آرٹس اکیڈمی, پھر میں نے کراچی مارشل آرٹس اکیڈمی جوائن کری, اور پھر یہ سلسلہ جاری ہوتا رہا. پھر ریسنٹلی ہم لوگوں نے ورلڈ جوجکسو ای ٹورنامنٹ میں گولڈ میڈل حاصل کیا. بس. اچھا, زبردست. اور اسرا صاحبہ آپ بتائیں کہ آپ کو یہ تجربہ کیسے حاصل ہوا, کیا سوچ کر آپ اس فیلڈ میں آئیں؟ آپ کو بھی شوق تھا بچپن سے لڑنے جھگڑنے کا, لڑوں پھڈا کروں؟ نہیں, مجھے لڑنے کا شوق نہیں تھا. یا اپنی سیفٹی کے لیے؟ میں 11 سال کی تھی جب میں نے جوائن کیا, اور ابھی اس فیلڈ میں مجھے 11 سال ہو گئے. تو کیا کہتے ہیں, جب سیکھنے لگی تو گھر میں جا کر ظاہر اس چیز کو امپلیمنٹ کیا کہ ہوتا کیا ہے کرنے سے. دیکھوں میں نہیں, گھر میں کیسے کرا آپ؟ گھر میں امپلیمنٹ کیا, میں نے بھائی بہنوں کو مارا. نہیں دیکھتی تھی آپ جیکی چین, بروس لی, وہ موویز اس فیلڈ میں آنے کے بعد دیکھی. مجھے شروع میں یہ نہیں تھا کہ مجھے چیمپئن ہی بننا ہے, مجھے اس چیز کو پروفیشنلی لے کے جانا ہے آگے. پیشن تک تو تھا کہ اس کو پیشن رکھنا ہے جب تک چل رہا ہے, بیکاز آپ کو پتہ ہے اکیڈمکس بھی آتی ہیں بیچ میں, ہمارے ڈفرینٹ ورک بھی ہوتے ہیں, وہ بھی ہمیں کرنے ہوتے ہیں. تو یہ نہیں پتا تھا کہ اتنی لانگ ٹرم میں یہ چیز جائے گی. تو گھر پہ امپلیمنٹ کیا بہن بھائیوں میں, تو جب ان کی چیخ نکلی تو پتہ چلا ہاں لگ رہی ہے, چھوٹی ہے, فائدہ مند ہے یہ چیز. کیا بات ہے. مطلب کیا اس میں پنچ مارنا پڑتا ہے یا لاتیں چلانی پڑتی ہیں؟ میں نے تو راؤنڈ ہاؤس کک ماری تھی ڈائریکٹ گراؤنڈ ہاؤس کک بھائی کے بیک پہ. تو اس نے بس وہ تو پتہ لڑکوں کا کہ نہیں مجھے کچھ نہیں ہوا, لیکن 1 منٹ بعد امپیکٹ ضرور پڑا تھا اس کو. اچھا, جتنے یہ مارشل آرٹس کے چیمپئن ہوتے ہیں وہ دکھ رہے ہوتے ہیں اکثر وہ اینٹ توڑتے ہوئے, پتھر توڑتے ہوئے, تو اس طرح کا بھی کوئی تجربہ ہوتے ہیں آپ لوگ؟ ہمارے مارشل آرٹ کا سٹائل یہ نہیں ہے. وہ کنگ فو اور تائیکوانڈو یا کیوکشن ہوتا ہے جس میں آپ کو شیشے بھی توڑنے پڑتے ہیں, آپ کو ماربل توڑنا پڑتا ہے. لیکن ہمارا جینٹل وے ہے آرٹ کا. جینٹل وے میں کیا کیا ہوتا ہے؟ جیپنیز مارشل آرٹ ہے, تو اس میں ہمارے پاس جیپنیز مارشل آرٹ میں وہ نن چکو چلتا ہے, وہ گھما گھما کر. نن چکو بھی مارشل آرٹ کا ہی فارم ہے, لیکن جوجٹسو میں ہمارے پاس 3 ڈسپلنز آتے ہیں, جس میں ڈوو سسٹم ہوتا ہے. نن چکو سے یاد آیا, نن چکو میں ایک دفعہ بچپن میں چلانے کی کوشش کری, جب بھی یوں چلاتا تھا وہ الٹا سر پہ آگے لگتا تھا. وہ مطلب نان پریکٹس والوں کو ایسے ہی ہوتا ہے, وہ لگتا ہے سر پہ. تو ہماری جو جوجٹسو ہے اس میں 3 ڈسپلن آتے ہیں, دیٹ از ڈوو سسٹم, نیوازا اور فائٹنگ سسٹم. تو ہم نے ڈوو سسٹم میں جونیئرس کی ویمن کیٹیگری میں پرفارم کیا, اور اس میں ہم نے گولڈ میڈل لیا. اچھا یہ بتائیں کہ وہ جو مارشل آرٹس میں نے دیکھا ہے مارتے کم ہے اور آواز زیادہ نکلتی ہے, ایسا کیوں ہے؟ چلاتے کیوں ہیں, وجہ کیا ہے؟ وہ آواز مارنے کے ساتھ ہی نکالتے ہیں, وہ اس لیے تاکہ آپ کی جو پنچ کی پاور ہے, کک کی پاور ہے, وہ ڈبل ہو جائے. کیونکہ ایک ٹائم آتا ہے آپ کوشچن دیے جاتے ہیں, کاؤنٹنگز ہوتی ہیں ہماری جاپنیز میں, تو وہ دی جاتی ہیں. تو جب ہم 10th پہ پہنچتے ہیں تو ہمیں کیا بولنا پڑتا ہے زور سے. کیا؟ ہاں کیا بولنا پڑتا ہے. نہیں یار یہ نہیں پوچھتے کہ کیا ہوا, نہیں وہ یل ہوتی ہے, وہ ایک آخری, کیونکہ آخری کاؤنٹ ہوتا ہے, اینڈ میں آ کے سب کی اسٹیمنے ختم ہو جاتے ہیں, تو وہ آخری کاؤنٹ ہوتا ہے کہ اسٹل وی آر انڈر ٹریننگ, اور ہماری جو پہلی پنچ کی پاور تھی لاسٹ کی پنچ کی بھی وہی پاور ہے. اچھا, تو کتنے کائنات آپ بتائیں کتنے ٹورنامنٹس آپ لوگوں نے کھیلے جس کے بعد آپ لوگوں کو یہ گولڈ میڈلسٹ ہونے کی سعادت حاصل ہوئی؟ ہاں, ہم لوگوں نے جو ہے اسٹارٹنگ سے ہم لوگ چھوٹے نیشنل انٹرنیشنل نیشنل اور سن گیمس وغیرہ کھیلتے ہوئے آ رہے ہیں. اسٹارٹنگ میں سن گیمس وغیرہ ہم نے کھیلے تھے, اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے نیشنل, اور اب ہم لوگوں کو بس اپارچونیٹی ملی انٹرنیشنل لیول پہ کھیلنے کی, اور اس میں ہم لوگ ڈائریکٹ گولڈ لے کر آئے, تو بہت ہی پراؤڈ فیل ہوا. کیا بات ہے سر, زبردست. بھائی آپ لوگوں سے گفتگو جاری رہے گی. کائنات اسرا اور جاوید صاحب بھی آج ہمارے پروگرام کا حصہ رہیں گے ابھی, اور اس کے ساتھ عارف شہزاد صاحب بھی ہمارے پروگرام کا حصہ رہیں گے. ناظرین بات یہ ہے کہ ہیں وہی لوگ جہاں میں اچھے آتے ہیں کام جو دوسروں کے. اسی نیکی کا جذبہ لیتے ہوئے ایک اچھی سی کاوش ہے جو کہ ہم ڈیلی دیکھتے ہیں راہ نیکی کے تھرو. تو آئیے دیکھتے ہیں کاوش راہ نیکی.
انداز بیان گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان احمد رسلان آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں سحری ٹرانسمیشن انوار رمضان۔ رمضان کے اس مہینے میں ہر ایک کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کی ہر ممکن مدد کر سکے، تو آج اس سلسلے میں امداد یتیم آج پھر موجود ہے اپنی ایک بہن کے گھر۔ میں آج ان کو آپ سے بھی ملواؤں گا، ان کے دل کا حال پوچھیں گے اور کوشش کریں گے ان کے درد کو بیان کرنے کی۔ تو چلتے ہیں اپنی بہن کی جانب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے آپ کے؟ بس بیٹا دعا ہے آپ لوگ کی۔ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ جی۔ اچھا یہ بتائیں مجھے، یہ گھر آپ کا اپنا ہے؟ جی اپنا ہے بیٹا، سر چھپانے کی جگہ ہے اپنا۔ چلے ماشاء اللہ، اچھی بات ہے۔ تو آپ کے ہسبینڈ کا ہے؟ جی ہمارے ہسبینڈ کے انتقال ہو گیا، 24 سال ہو گئے، کام کرتے تھے، وہاں ٹیک پڑ گیا تھا، تو اس وجہ سے اب گزر بزر جو ہے ہم کمپنی میں کام کرتے تھے، اب اللہ کا شکر ہے بچے بڑا ہو گئے تو وہ خود محنت کرتے ہیں اور ہم بھی تھوڑی بہت کر لیتے ہیں محنت مزدوری۔ تو آپ کے 2 بچے ہیں؟ ہاں۔ تو شادی شدہ؟ نہیں، ایک شادی شدہ ہے، ایک کنوارا ہے۔ تو وہ یعنی ساتھ نہیں رہتے آپ کے؟ نہیں ساتھ رہتا ہے۔ تو کسی حکومت نے یا کوئی NGOs وغیرہ آئی ہیں آپ کے پاس؟ کوئی بھی نہیں، یہ پہلی دفعہ ہے۔ پہلی دفعہ ہے۔ تو آپ ہمیں کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں جو یہ تھوڑا بہت مدد ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور کچھ حکومت کے بارے میں اگر بولنا چاہیں؟ حکومت کیا بیٹا، حکومت دینے چاہتے دے سکتے ہیں، ماں حکومت دے ہی نہیں رہے۔ ابھی عمران خان نے وہ 12,000 روپے کا کچھ ہوا؟ نہیں کچھ بھی نہیں ہوا۔ کچھ بھی نہیں ہوا؟ نہیں۔ میں امداد عظیم کی طرف سے آیا ہوں، آپ کے لیے ایک چھوٹی سی گفٹ سمجھ لیں، یا آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں بیٹا تھوڑا بہت مدد ہو جائے نا تو بڑی مہربانی ہو۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا ہماری ایک چھوٹی سی نیکی تھی۔ میں تمام دیکھنے اور سننے والوں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ڈونیٹ کریں تاکہ ہم آپ کے پیسے کا صحیح جگہ استعمال کر سکیں۔ اگر آپ ہمیں ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی اسکرین پر ہمارا کانٹیکٹ نمبر اور اکاؤنٹ نمبر چل رہا ہوگا، آپ ہم سے رابطہ کر اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں، کیونکہ کسی نے بہت خوب کہا ہے، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ چلتے ہیں اپنی بقیہ سحری ٹرانسمیشن کی جانب۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک اور فیملی کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ جی ناظرین، دیکھیں آپ نے امداد عظیم آرگنائزیشن کی کاوشیں جو کہ انسانیت کا درس دیتے ہوئے لوگوں کے بس ایک طرح سے ان کے ساتھ ان کے پرابلمس میں سولوشن کا حل نکالتے ہوئے انہوں نے خدمت انجام دے رہے ہیں، کسی کی سفید پوشی کو رد نہیں کر رہے اور کسی کو منظر یہاں پر اس طرح سے لایا نہیں جا رہا کہ دیتے ہوئے دکھائیں، کچھ اپنی اچیومنٹ بتائیں۔ تو بہت اچھی خدمات ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کے نیک کام کرنے کی ہم سب انسانوں کو توفیق عطا فرمائے۔ تو اب بات کریں گے ہم اپنے شیف سے بھی، اور ہمارے ساتھ جو آج ہمارے سیلیبریٹی ہمارے گیسٹ موجود ہیں ان سے بھی بات کریں گے، لیکن میں چاہتا ہوں ایک مختصر سا بریک لے لیتے ہیں، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ خود کو بچا لے دوزخ سے تو ہو غافل انسان، خود کو بچا لے دوزخ سے تو ہو غافل انسان۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کو پتا تھا ہمارے سحر اور پکوان کی تیاریاں عروج پر تھیں، اور ہمارے شیف نے آج ریڈی کر لی ہے ڈش جو کہ چائنیز سے ریلیٹڈ ہے۔ وہ نام میں ان کا بڑا بھول جاتا ہوں کہ انہوں نے امینڈمنٹ کر لی تھی، چینج کر دی تھی اس کا نام نا۔ تو آئیے شیف، کیا بنا لیا بھائی اور کہاں تک پہنچے ہم؟ جناب فرائیڈ رائس آپ کے سامنے ریڈی ہو گئے تھے اور چکن چلی ڈرائی میں نے ریڈی کر دی ہے۔ اس کا کوئک ریکیپ میں دیتا چلوں۔ آئل میں نے ڈالا، گرم کیا، اس کے اندر میں نے بون لیس چکن ڈالی، اس کو ہلکا سا سٹر فرائی کیا، چکن کا کلر چینج ہو گیا، میں نے اس کے اندر تھوڑا سا پانی شامل کر دیا کہ چکن ہماری گل جائے۔ اچھا جب چکن گل گئی، پانی خشک ہو گیا، اس کے اندر میں نے لمبی کٹی ہوئی ادرک، ہری مرچیں اور آدھی شملہ مرچ یہ شامل کی ہے، اور فلیورنگ کے اندر سیزننگ کے اندر اس کے میں نے اندر شامل کیا ہے نمک، کالی مرچ، وائٹ پیپر پاؤڈر، سویا ساس اور آئسٹر ساس، ٹھیک ہے۔
اس کو ملا کے اچھی طرح سے سٹر فرائی کر لیا. چکن چلی ڈرائی ہمارے پاس یہاں موجود ہے, اور اس کے علاوہ ہمارے پاس یہاں کیا موجود ہے, ہمارے پاس یہاں پہ اومو ڈرنکنگ واٹر موجود ہے. گرمیوں کے روزے ہیں, پانی بالکل بہترین سا بھائی پئیں. شیف آپ تو یہ اب ہم یہ چیزیں میں بھی بتاؤں گا ابھی سب کو کہ ہمارے پاس کیا کیا موجود ہے, اور ہمارے شیف نے آج ڈش ریڈی کر لی ہے اور اس کو ہم ابھی مزے مزے سے کھائیں گے اور اس سے ہی سحری کا آغاز کریں گے. اب میں بات کروں گا کائنات, اور اسرا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, مارشل آرٹس کی چیمپئن. واہ بھائی, تو اگر سب سے پہلے کسی کو چیمپئن شپ میں شامل ہونا چاہیے اور مارشل آرٹ سیکھنا چاہتا ہے کوئی, تو اس کے لیے سب سے پہلا اسٹیپ کیا ہوتا ہے؟ کوئی اس میں بیلٹس کی کیٹیگری ہوتی ہے, وائٹ بیلٹ, یلو بیلٹ, بلو بیلٹ, نیلی بیلٹ, پیلی بیلٹ, کون سی؟ آپ نے کہاں سے اسٹارٹ کرا تھا؟ ظاہر ہے سب سے پہلے تو وائٹ بیلٹ سے اسٹارٹ ہوتا ہے, پھر میری تو وائٹ سے ڈائریکٹ جو ہے نا بلو کنورٹ ہوئی تھی. اچھا بالکل. اور آپ؟ وائٹ بیلٹ سے اسٹارٹ ہوتا ہے, لیکن میں نے بیلٹ ٹیسٹ دیے ہیں 6 سال لگاتار, بیلٹ ٹیسٹ دیے ہیں کافی, کیونکہ جوڈو کے الگ بیلٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں, کراٹے میں الگ بیلٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں, پھر بیلٹ ٹیسٹ دے کے, اور بیلٹ ٹیسٹ بھی سخت ترین ہوتے ہیں, پھر جا کے میں نے بلو بیلٹ لیا. اچھا زبردست. اچھا شیف ہمارے ساتھ کیونکہ ابھی موجود ہی ہیں, اور شیف کو میں چاہوں گا اجازت, شیف ہم کل ملیں گے اور میں آپ کی ڈش ٹرائی کر کے ضرور بتاؤں گا آپ کو کہ آپ نے کیسے بنائی تھی بھائی. جی اسرا صاحبہ, تو آپ ہمیں بتا رہی تھی کہ آپ نے بھی جو بیسک جو ہے وائٹ بیلٹ سے اسٹارٹ کرا تھا, اور اب میں یہ چاہوں گا کہ آپ دونوں کیونکہ ایک زندہ مثال ہیں خواتین کے لیے, اور آپ کو دیکھتے ہوئے جو ہمارے ناظرین پسندیدہ آپ کے چاہنے والے دیکھ رہے ہوں گے, ان کو ایک موٹیویشن فیکٹر جو ہے نا ان کا اسٹرانگ ہو رہا ہوگا, تو ان دیکھنے والے ناظرین کو جو خواتین اس چیز میں آگے آنا چاہتی ہیں اور کیوں آئے آگے, ان کو دیکھنے والوں کو بتائیں. بیسکلی اگر بینگ اے وومن تو آپ لوگوں کو سیلف ڈیفینس سب سے پہلے سیلف ڈیفینس ہوتا ہے. سیلف ڈیفینس کے لیے لڑکیوں کو ضرور اسٹیپ اٹھانا چاہیے. اگر وہ ایسی نارملی نہیں کر سکتی تو انہیں پھر کوئی کلب جوائن کرنا چاہیے جہاں سے وہ لوگ جو ہے ٹرین ہو سکیں. تو اگر ویسے میں نے بیسکلی جو ہے نا پہلے اسٹارٹنگ میں ہوم اسٹارٹ کیا تھا گھر سے ہی, تو اگر وہ گھر پہ اسٹارٹ نہیں کرتی, اس طرح کچھ نہیں کرتی, کیونکہ سیلف ڈیفینس تو بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اگر آپ باہر نکل رہے ہیں, کوچنگس جا رہے ہیں, ٹیوشنس جا رہے ہیں, گھر سے باہر نکل رہے ہیں, تو آپ کو سیلف ڈیفینس تو آنا ہی چاہیے. تو اس کے لیے پھر آپ لوگ کوئی بھی اکیڈمی وغیرہ جوائن کریں. ہم لوگ تو کراچی مارشل آرٹس اکیڈمی سے, تو آپ کوئی بھی اکیڈمی جوائن کریں اور اس کے بعد پھر آپ لوگ ٹرین ہوئیں, کیونکہ یہ بہت مسٹ ہے. اچھا, اور اسرا صاحب آپ کیا کہیں گے؟ میں ظاہر لڑکیوں کو کہنا چاہوں گی کہ جو اسپیشلی ویمنس جو ہیں, جو پاکستان کی ویمنس ہیں, جو زیادہ تر ان کو ایک گھر میں رہنے کا وہ ہوتا ہے کہ ہم باہر نہیں جا سکتے, ہم اپنی کچھ کو کریکولم ایکٹیویٹیز میں ہم نہیں پارٹیسپیٹ کر سکتے, تو وہ اسکول کے اسپورٹس کو ساتھ لے کے چل رہی ہوتی ہیں, تو وہ آگے ایک پروفیشنل کلب وغیرہ کو بھی جوائن کریں, جہاں پر انہیں اس کی پراپر ٹریننگ وغیرہ ملے گی, فزیکل فٹنس کی ٹریننگ ملے گی, کیونکہ جب تک فزیکل فٹنس نہیں ہوتی تب تک آپ کسی بھی گیم میں ایک ہائی لیول پہ نہیں کھیل سکتے. فزیکل فٹنس کے بغیر آپ کی ٹیکنیکس جو ہیں وہ آپ اس کو پالش نہیں کر سکتے, آپ کچھ پروڈکٹیو تب تک نہیں کر سکتے اپنے لیے بھی اور ملک کے لیے بھی جب تک آپ سیکریفائس نہیں دیں گے. اور وہ آپ کو سیکریفائس ایجوکیشن کو بھی مینیج کر کے چلنا پڑتا ہے, اور اپنا ٹائم, پھر آپ کے پاس ادر اسٹف کے لیے ٹائم نہیں ہوتا, پھر آپ کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ بہت ایک لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے, پریشیس ٹائم ہو جاتا ہے کہ اب مجھے اس ٹائم یہ کرنا ہے. تو اپنے روٹین کو جب سیٹ کرتے ہیں آپ اور کسی ایک گول پہ ٹارگیٹ سیٹ کرتے ہیں, تو آپ کو اللہ تعالیٰ خود کامیابی دے دیتا ہے. بالکل بالکل, بہت اچھی بات کہی. اور اب میں چاہوں گا جاوید جمال صاحب, آپ ہمارے اپنے پسندیدہ ناظرین کے لیے کوئی میسیج بتائیں, جو کیونکہ آپ کی کنسلٹینسی بہت اچھی ہے بھائی, وہ مائنڈ کانسیپٹ بتا دیتے ہیں اور ریلیکسیبلٹی بتا دیتے ہیں اور سارے مسئلوں کا حل بتا دیتے ہیں, تو کوئی اچھا سا شارٹ میسیج میں حل بتا دیں. ہمیں دیا ہوا ہے اور وہ ایک ڈیٹیل ہے, شارٹ پروگرام میں ممکن نہیں, لیکن کچھ ٹپس میں آپ لوگ کو بتا دیتا ہوں آپ کے ذریعے ناظرین کو بھی, کہ سب سے پہلے اپنے گھروں کو بالکل صاف ستھرا رکھنا ہے, کلین رکھنا ہے, اور جو گھر کی دہلیز ہے, جو مین گیٹ ہے, اس کو صاف رکھنا ہے, ہفتے میں 2 دفعہ اس کو صاف کرنا ہے, اور نمک اور پانی کا پوچھا وہاں لگانا ہے. اچھا, ڈسٹ بن عام طور پہ گھروں کے ساتھ ہوتی ہے, مین گیٹ کے ساتھ ڈسٹ بن وہاں نہیں رکھنی ہے, نیگیٹو انرجی کریٹ ہوتی ہے. گھر کے اندر کچھ فالتو سامان ہمارے جمع ہوتے جاتے ہیں اور سالوں مہینوں سے ہمیں نہیں معلوم ہوتا. جیسے موبائل آیا تو اس کا ڈبہ رکھ دیا ہم نے, موبائل استعمال کر لیا, ہے نا کہ چشمہ اگر ہم نے لیا, گوگلس تو چشمہ یوز کر رہے ہیں لیکن اس کا کیس نہیں پتا, اب وہ 1-2 سالوں میں پتہ چلتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے برآمد ہو رہا ہے. تو وہ اس طرح بہت سارے کلسٹر جمع ہو جاتا ہے, یہ کلسٹر جو ہے آپ کے سب کانشیس مائنڈ میں افیکٹ کر رہا ہوتا ہے اور ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا. تو وہ سامان جو اس ارادے سے آپ نے رکھا ہوا ہے کہ کل 6 مہینے بعد یا 6 سال بعد کام آئے گا, رکھ لو, تو آپ اپنے ذہن کو یہ کمانڈ دے رہے ہیں کہ میرے پاس اس وقت پیسے نہیں ہوں گے خریدنے کے, اور میں اس وقت, تو آپ کو جو یوزیبل چیز ہے نا, نیٹ,
وہ آپ نے یوز کرنی ہے, اور جو یوز نہیں ہے اس کو آپ کسی کو دے دیں, گفٹ کر دیں, کچھ بھی کر دیں, جو ضرورت مند ہے اس کو دے دیں, لیکن چیزوں کو سمیٹ کے نہ رکھیں ہیں. ضرورت کی چیزیں آپ یہ سمجھ کے رکھ رہے ہیں کہ 1 سال بعد مجھے ضرورت پڑے گی, اور آپ نے اپنے سب کانشیس مائنڈ میں یہ بات بتا دی کہ 1 سال بعد میرے پاس پیسے نہیں ہوں گے. تو گھر کو صاف رکھنا ہے, غیر ضروری چیزوں کو گھر سے آپ ریموو کر دیجیے. یہ بہت اچھا میسیج ہے عارف. آپ میں چاہوں گا عارف شہزاد صاحب آپ موجود ہیں, آپ ایسا, کیونکہ آپ کی فیلڈ ہے بلڈرس اینڈ ڈیولپمنٹ, بھائی مجھے گھر چاہیے بھی, میں بہت جلدی لینے والا ہوں. آپ کو ایک میسیج میں ایسا پیغام دینا کہ میں جو ہے نا عید سے فری ہوتے ہی نا آپ کے پاس آؤں گھر پرچیز کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو اپنے ناظرین کو یہ کہنا چاہوں گا کہ سب اپنا ایک دوسرے کا خیال رکھیں, ایک دوسرے کی مدد کریں, بالکل, اور خوشیاں بانٹیں, اور اچھی سجیشن دیں, اچھا مشورہ دیں لوگوں کو کہ وہ موٹیویٹ ہوں. بالکل. اچھا, یہ بہت اچھی بات ہے, موٹیویٹ کرنا ضروری ہے, کیونکہ ہماری جو نسلیں ہیں نا, ہماری جو یوتھ ہے وہ موٹیویشن کا شکار ہے, اور جو ان کو موٹیویٹ کرتا ہے نا, ہمارے ساتھ موجود تھیں ہماری محترمہ کائنات عارف صاحبہ, اسرا وسیم صاحبہ, یہ ایک موٹیویشن سیکٹر ہے, اور ہماری یوتھ جو ہے نا نوجوان کو دیکھ کر موٹیویٹ ہوتا ہے, اور اس طرح کے قدم ہم لوگ کو اقتدام لینے چاہیے اپنی زندگی میں, تاکہ ایک راہ مثال بن سکے ہم دنیا والوں کے سامنے. بہت شکریہ کائنات عارف صاحبہ آپ کا, اسرا وسیم صاحبہ آپ کا, عارف شہزاد صاحب آپ کا, اور بالخصوص جاوید جمال صاحب آپ کا, کہ آپ آج اس پروگرام کا ہمارے حصہ بنے. اور ناظرین, ہم بڑھیں گے آپ کے جو دیگر مسائل ہوتے ہیں ڈاکٹرز کے حوالے سے اور دیگر شخصیات کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. بہت اچھی شخصیت سے آپ کو انٹروڈیوس کرانا چاہوں گا میں, اور ہمارے ڈاکٹر صاحب بھی ہمارے موجود ہوں گے, لیکن میں چاہوں گا ملتے ہیں آپ سے ایک مختصر سے بریک کے بعد. غافل انسان خود کو بچا لے دوزخ سے, تو غافل انسان. جی ویلکم بیک ناظرین. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے, روزانہ کی طرح آج بھی ہم بات کریں گے آپ کے اپنے مسائل جو کہ ڈاکٹر سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں, اور بے انتہا ہمارے مفید عمل ہمارے ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہوتے ہیں. ڈاکٹر نصیر الدین شامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. خیریت سے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ اللہ کا سلام. ماشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ بہت اسمارٹ لگ رہے ہیں. بس دیکھو, اور بغیر میک اپ کے لگ رہے ہیں. بغیر میک اپ کے لگ رہے ہیں. اور دیکھیں آپ مطلب کہنا چاہ رہے ہیں جو میک اپ کر کے خواتین بیٹھتی ہیں اور آتی ہیں شوز وغیرہ میں, نیچرل بیوٹی ہونی چاہیے, ان کو کمپیٹیٹ کر رہے ہیں آپ. نہیں, خواتین سے تو بالکل کمپیٹیٹ نہیں کر رہا. ہاں نہیں, مرد تو ویسے اللہ تعالیٰ نے نیچرل بیوٹی بنایا ہے, نیچرل بیوٹی یہی کیا کہنا ہے, کیا بات ہے. اور آپ میں اگر تعارف کراتا چلوں تو بہت اچھے سے انجینئرنگ کے حوالے سے کام کر رہے ہیں, جس کو میں ڈیلی بیسس پہ ان کو ریپرزینٹ بھی کراتا ہوں اور ان کو پروڈیوس بھی کراتا ہوں, اور ان کے بارے میں بے انتہا چیزیں میں بتا رہا ہوتا ہوں. ٹوٹل نیٹ ورک سولوشن جو کہ بہت اچھا سا حل ہے بجلی کا, جو کہ لائے ہیں سولر پاور سسٹم, جس کو آپ کے گھروں میں لگانے سے آپ کے سارے الیکٹرکسٹی کے نا مسئلے حل ہو جاتے ہیں. تو آئیے بات کرتے ہیں, ان کے ایک رہنما ایک ممبر موجود ہیں ٹوٹل نیٹ ورک سولوشن کے, جناب سعود صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سعود صاحب؟ خیریت سے, ٹھیک ٹھاک ہوں, آپ سنائیے. اللہ کا شکر. میں ڈھونڈ رہا تھا کافی دنوں سے نا کہ یہ بنانے والے بندہ مجھے مل جائے, اور جو ہے نا اس سے میں بیٹھ کے بہت ساری چیزیں جان سکوں کہ اتنے دن تک کہاں تھے. تو کہاں تھے آپ اتنے دن تک؟ بس یہیں سے. اور یہ خیال کیسے آیا؟ بس آپ نے بلایا تو ہم آ گئے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اچھا, سب سے پہلے تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ ٹوٹل نیٹ ورک سولوشن میں جو آپ یہ سولر پاور سسٹم بنا رہے ہیں, تو اس میں مطلب کوئی اور کافی سارے اب سنتے ہیں ہم, یہ سولر سسٹم بنا رہے ہیں, وہ سولر سسٹم بنا رہے ہیں, بہت ساری کمپنیز اپنی برانڈس کو انٹروڈیوس کرا رہے ہیں. آپ کیا اسپیشلٹی لے کے آئے ہیں مارکیٹ میں؟ ہمارا جو سولر سسٹم ہے, بیسکلی ہم بہت سی ورائٹیز دے رہے ہیں اس میں. ڈفرینٹ پلیٹس ہیں ہمارے پاس سولر کی, اور انورٹر جو ہمارے ہیں بیسٹ کوالٹی کے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک نیٹ میٹرنگ کا پروسیس شروع ہوا ہے, جس سے ہم کے الیکٹرک کو بجلی الٹا وہ ہمیں پے کرے گی اس کی. تو اگر آپ کا بل نیگیٹو میں جا رہا ہے, جیسے 3 منتھس آپ کا بل نیگیٹو میں ہے, تو اس کا ایک پے آرڈر بنتا ہے پراپر, اس سے آپ کو پے بیک ملتا ہے. بجلی آپ مطلب بیچ سکتے ہو آگے کے الیکٹرک کو. تو یہ بہت اچھا ایک طریقہ ہے بجلی سیل کرنے کا. اور ایک سولر سسٹم ایک ایسی چیز ہے جو مطلب آپ کو نیچرل بجلی دے رہا ہے, تیل کی ضرورت نہیں ہے اس میں. مطلب جس طرح بجلی دوسری ویز سے بنتی ہے, لیکن سولر ایک بہت اچھا ذریعہ بجلی بنانے کا. لیکن سولر میں تو اگر سورج
کہ सन रेजिस से उसका कनेक्टिविटी होती है, और सूरज अगर नहीं निकला लेट्स सपोज बारिशों के दिन है तो फिर बंदा क्या करेगा? अब देखिए हर चीज़ में कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज तो होते हैं। सोलर में ये है अगर जैसे बादल निकल गए कभी कभी इशू हो जाता है। जो लास्ट डेज हमारे कराची में तो कहाँ 15 दिन बारिशें चल रही थी, धूप भी नहीं निकल रही थी, बड़ा अच्छा मौसम हो रहा था, लोग पिकनिक कर रहे थे डॉक्टर साहब, तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे? नहीं, अब पैनल्स ऐसे भी आ गए हैं जो मतलब काफ़ी क्लाउडी वेदर हो तब भी मतलब सोलर आपका काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देगा आपको। जी अच्छा, तो इसमें कोई बैटरी वगैरह की कनेक्टिविटी भी आप लोग करते हैं? बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ सिस्टम होते हैं, एक होता है ऑन ग्रिड, एक होता है ऑफ ग्रिड। ऑन ग्रिड सिस्टम जो हो रहा है वो आपको डायरेक्ट बिजली दे रहा है, अच्छा, सनलाइट से डायरेक्ट चल रहा है। और इंटीरियर में कुछ जगहें हैं जहाँ पे मतलब बिजली नहीं होती, ग्रिड्स वगैरह नहीं लगे होते, तो वहाँ बैटरी बैकअप देता है। तो इससे ये होता है कि आपको कितनी देर का बैकअप चाहिए, किस तरह आप चलाना चाह रहे हैं, तो हम उस हिसाब से हम उनको देते हैं। ये सोलर पावर सिस्टम का जो साइजिंग होती है, इसके लिए कोई बड़ी जगह चाहिए होती है आपके जो प्लांट को लगाने के लिए, या कोई छोटी जगह में भी एडजस्ट हो जाता है? स्पेस तो काफ़ी चाहिए होती है इसके लिए, जितनी स्पेस है उस हिसाब से हम एडजस्ट करते हैं कि ज़्यादा स्पेस है तो हम ज़्यादा बड़ा प्लांट लगा सकते हैं, छोटी स्पेस में भी आ जाती हैं प्लेट्स वगैरह। अच्छा, तो अच्छा तरीका है ये। अच्छा, ये तो बड़ा ही अच्छी बात है, और मुझे बड़ा अच्छा लगा सुनकर, ये जो जिस टेक्नोलॉजी पे आप काम कर रहे हैं ये ज़रूरत है, माश है भाई आजकल जी। तो बड़ा अच्छी बात है, बहुत अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे जो आप लोग प्रोजेक्ट्स पे जिन पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल, अल्लाह ताला और मज़ीद आप लोगों को चीज़ें लाने की, इंट्रोड्यूस कराने की तौफीक अता फरमाए। तो डॉक्टर साहब आपकी तरफ आते हैं, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं हमारे जो मसाइल चल रहे हैं आजकल, मसाइल क्या हैं भाई? वो आजकल हार्ट पेशेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो इस सूरत हाल में हार्ट पेशेंट्स के साथ रोज़े भी रखना चाहते हैं वो लोग, तो इस कंडीशन में हार्ट पेशेंट हैं, रोज़े रख रहे हैं, तो फिर उनको किन प्रॉब्लम्स की दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, और उन प्रॉब्लम्स का हल बताएं आप मुझे। देखिए, रोज़ा तो हार्ट पेशेंट ही रखता है, मरीज़ दिल होना बड़ा ज़रूरी है, और मरीज़ दिल रूहानियत के एतबार से कि एक इंसान अपने ईमान को कवी करना चाहता है और ईमान कवी नहीं है, तो हम सब बुनियादी तौर पर मरीज़ दिल तो हैं, और इसको कवी करने के लिए जो इबादत हैं इसको कवी करती हैं। लेकिन ज़ाहिर है आपने जो जिस दिल का तज़किरा किया, असल में दिल का मर्ज़ होना, जिसे आम फहम में तो यही समझा जाता है दिल का अटैक हो गया, उसे बाईपास हुआ है, एंजियोप्लास्टी हुई है, स्टंट डले हैं, ये एक आम कॉमन सी यही है। लेकिन एक दिल के मरीज़ों की बड़ी वैराइटीज़ हैं, उसमें वेल्वुलर हार्ट डिजीज़ है, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ है, इर्दिमियाज़ के इशूज़ हैं। लेकिन आम तौर पे हम जो दिल के मरीज़ फेस कर रहे होते हैं वो यही कि भाई इस्कीमिया के पेशेंट हैं, इन्हें दिल का अटैक हो चुका है, इन्हें एंजाइना होता है, इनका बाईपास हो चुका है इन्हें। तो इसमें हर मरीज़ को फ्रैंकली ये भी नहीं कहा जा सकता कि आप रोज़ा रख लें, और हर मरीज़ ये भी नहीं कह सकते ये रोज़ा रख ही नहीं सकते। उस पेशेंट को इंडिविजुअल अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करना होगा। मिसाल के तौर पर अगर एक पेशेंट का इवन बाईपास भी हो चुका है और बाईपास को 5-7 साल गुजर गए और कई साल से वो एक नपी-तुली दवा के साथ बड़ा स्टेबल चल रहा है, अपनी ज़िंदगी के तमाम मामूलात कर लेता है, काम कर लेता है, सारी चीज़ें कर लेता है, तो वो ज़रा सी दवा के रद्दोबदल के साथ रोज़ा भी रख सकता है। और मैं तो ज़रूर कहूँगा कि रोज़ा ज़रूर उसको जो है ना अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, रोज़ा रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि आसानी इतनी है कि अगर उसमें कोई दिक्कत आ जाती है, उसके फतावे मौजूद हैं, तो वो रोज़ा तोड़ सकता है। लेकिन यहाँ तोड़ने की इस्तेलाह भी इस्तेमाल नहीं, रोज़ा इफ्तार कर सकता है अगर उसे एंजाइना हो रहा है, इस किस्म की चीज़ें, और उसकी क़ज़ा फिर एक ही रोज़ा होगी। तो इतनी आसानियाँ आ गई हैं, तो कम से कम मरीज़ जो दिल का मरीज़ है वो सिर्फ इस बुनियाद पर कि जनाब मैं दिल का मरीज़ हूँ, मैं रोज़ा रख नहीं सकता, ये भी गलत है। और हर दिल का मरीज़ ये सोच ले कि मुझे रोज़ा रखना ही रखना है, चाहे कोई रोके या ना रोके, तो वो भी गलत है। उसे अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। जैसे दिल के मरीज़ में एक कंडीशन हम यूज़ करते हैं लेफ़्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, यानी उससे दिल की कैपेसिटी का ताल्लुक होता है कि दिल की परफॉर्मेंस कैसी। अगर उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, दिल वीक है, कमज़ोर है, अपनी जो उसकी पंपिंग कैपेसिटी में फ़र्क आया हुआ है, तो ऐसे मरीज़ के लिए रोज़ा रखना थोड़ा सा नुकसानदेह हो सकता है। तो उसे ज़रूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और उसकी इजाज़त के साथ रोज़ा रखना चाहिए। बिल्कुल अच्छी बात कही डॉक्टर साहब, बिल्कुल अच्छी बात कही। सऊद साहब आप पे आते हैं, क्योंकि टोटल नेटवर्क सोल्यूशन बनाने वाले इनके जो ऑनर हैं हमारे राना तहसीन साहब, वो कहते हैं कि जितनी यूथ एक्टिविस्ट हैं और जितने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं उनके पास, वो लेके आए हैं आप हमारे पास। अगर कोई उसमें अट्रैक्टिंग प्रोजेक्ट होगा तो हम जो है ना उसका सोल्यूशन निकालेंगे। मतलब अगर कहीं हर्डल्स आ रही हैं तो मैं आपके साथ उन हर्डल्स को फेस करने के लिए तैयार हूँ, उनका सोल्यूशन निकालने के लिए। तो उतना माशाल्लाह वो आगे आगे किस तरह से दिखते हैं, और भी लोग
ہیں بزنس مین ہیں ہماری انڈسٹری میں, کوئی لوگ اس چیز کے لیے کام نہیں کرتے, تو اس میں انہوں نے یہ کیا سوچ کر ان کو خیال آیا ہے؟ سر سب سے اچھی بات تو یہ ہے ہماری کمپنی ISO NAEDB سرٹیفائڈ ہے. اچھا, زبردست. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو سر ہیں انہوں نے جس طرح دیکھا انٹیریئر سندھ بہت سی جگہوں پہ بجلی نہیں ہے, تو ان کو یہی خیال آیا کہ کوئی ایسا طریقہ ہم دیکھیں جس سے ہم کافی لوگوں کے مسئلے حل کر سکیں. بالکل. تو جو چیز سر جیسے 100 روپے کی وہ مطلب ہاف ریٹ پہ دے رہے ہیں. انٹیریئر میں کافی ہمارے پروجیکٹس لگ رہے ہیں, اس کے ساتھ ہمارا کام کافی اچھا چل رہا ہے. اور ان کا مقصد یہ کہ ایک چیز میں یہاں کہنا چاہوں گا, جیسے ہر بات ہم حکومت کی سطح پہ کرتے ہیں کہ حکومت روزگار نہیں دے رہی ہے, حکومت یہ نہیں کر رہی ہے, تو یہ ایک جواب ہے اس لحاظ سے کہ انہوں نے ایک پروجیکٹ بھی پیدا کیا اور اس کے ساتھ روزگار بھی مہیا کیا, اور ایک بجلی کا بہت بڑا مسئلہ ہے جو ہم ٹوٹل حکومت سے کنسرن کرتے ہیں, بجلی نہیں مل رہی, تو اس کا عوامی سطح پر ایک جواب بھی ہے. تو یقیناً ہماری طرف سے بھی اگر ہر چیز کا ایک توڑ پیش کرنا کیا جائے تو ہم کر سکتے ہیں. تو ہر چیز کی امید حکومت سے لگانے بجائے ہم اپنے حصے کا کام جو ہے بہت اچھی بات کہی, بہت اچھی انویسٹمنٹ ہے. اللہ تعالیٰ اس طرح سے کام کرنے کی تو ہر کسی کو توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا آج اس پروگرام میں تشریف لانے کے لیے. بہت شکریہ سعود بھائی آپ کا اس پروگرام میں تشریف لانے کے لیے. ناظرین اب میں بات کروں گا کیونکہ اب وقت ہوتا جا رہا ہے سحری کے لیے اور ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کے لیے بڑھنے لگے ہیں. بہت شکریہ ادا کروں گا میں. آج پیزا میکس نے آج ہمیں سحری اسپانسر کری, تو بھائی بہت شکریہ پیزا میکس. اور پیزا میکس 50% جو آف دے رہا ہے ان کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرنے والوں کو, تو بھائی جلدی سے ان کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں اور 50% آف جو ہے وہ اویل کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے آج ہمیں جو ہے گفٹنگ واؤچرز بھی ڈسٹریبیوٹ کروائے ہیں, جو کہ ہم اپنے ڈسٹریبیوٹ کریں گے اپنے ہر گیسٹ کے ساتھ, اپنی ہر سیلیبریٹیز کے ساتھ. تو بہت شکریہ پیزا میکس آپ کا. اور ناظرین میں بتاتا چلوں ہمارے اور بھی میڈیا پارٹنرز ہمارے ساتھ اس پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں. نوید احمد صاحب, حاجیان سکینہ انسٹیٹیوٹ, گوبیز رنگی کافی ہیں بھائی گوبیز کے, تو ٹوٹل نیٹ ورک سولوشن ہمارے ساتھ موجود, دا بیوٹی مارٹ سیلون اینڈ فٹنس سینٹر موجود ہے ہمارے ساتھ. اور اس کے علاوہ اگر بات کروں اسٹوڈیو 28, پینٹو پمپس اور الہادی اور دیگر ہمارے ساتھ میڈیا پارٹنرز ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر. ان سب کا بہت شکریہ. اور اب بات یہی ہے کہ ہم بڑھیں گے سحری کی تیاری کے لیے. اور آخری پیغام میں یہی دینا چاہوں گا کہ آج 15ویں سحری کا اختتام ہوا, کل ہم ملیں گے 16ویں سحری کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو 15ویں سحری کے آغاز کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اس کے حضور کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, ہر سنت مبارکہ کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے چاہنے والوں کا بہت خیال رکھیے گا, اور امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیال رکھیں گے. کل ملیں گے 16ویں سحری کے ساتھ. اپنے میزبان زہر اختر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ و نگہباں.